بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہوگا اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دن کا آغاز آپ نے اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرنا ہے. ذکر الہی سے, کلام الہی سے, نماز سے, قرآن پاک کی تلاوت سے جب آپ دن کا آغاز کرتے ہیں تو دن بھر کی روٹین بہت خوبصورت آپ کی گزرتی ہے. موسم چینج ہو رہا ہے, ونٹر کی آمد ہے, تو آپ اپنی صحت کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیے گا. اور شہر اقتدار کا موسم یعنی کہ اسلام آباد کا تو بہت ہی خوشگوار خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے, بارشیں جب وہ ہو رہی ہیں, تو آپ لوگ اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھیے گا, کیونکہ ہم فوراً موسم بدلتا ہے تو ہماری خوراک ہم بدلنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو اچھا چلیں چائے پکوڑے سموسے ہو جائیں. تو یہ جو آئلی اور تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یا اسپائسی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے تھوڑا سا اجتناب کیجیے گا, کیونکہ یہ جو منہ کا ٹیسٹ ہے اس کے پیچھے ہم اپنی صحت کو داؤ پہ لگا دیتے, تو خدا رہے اس سے آپ ذرا اوائڈ کیجیے گا. اور ہم بات کرتے ہیں آج منڈے کا دن, پیر کا دن, فرسٹ ورکنگ ڈے. ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک نیا آغاز ہے, نئی امیدیں اور نئے خواب لے کر یہ دن آتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ منڈے جو ہے وہ بڑا بورنگ ہوتا ہے, لیکن نہیں, ہم ایسا نہیں سوچتے اور ہم ایسا نہیں کہتے. اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے آپ جاننا چاہیں تو ہم ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یہ ورکنگ ڈے یعنی فرسٹ ورکنگ ڈے ہے, یہ نیا آغاز, ایک نئی امیدیں لے کر آتا ہے, نئی انرجی, نئی موٹیویشن لے کر آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں نیا آغاز کرنا چاہیے. تو اپنے دن کو, اپنے پورے ہفتے کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی سوچ کو بدل لیا. تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی بڑا عام ہے, جیسے ہم نے کہا کہ یہ فرسٹ ورکنگ ڈے ہے, بڑا امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جو فرسٹ ٹاپک ہے یہ بھی ہم نے بڑا خاص آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز, ایک ایسی ڈیزیز ہے جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں نا ہم سب ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں خود یہ احساس نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ کہیں ہم اندر ہی اندر ایسے ایک اپنے دشمن سے تو نہیں لڑ رہے جو خاموشی سے ہماری جو زندگی کی رونقیں, جو رنگت ہے, ان کو چھین رہا. جی ہاں, میں بالکل بات کر رہی ہوں ڈائبٹیز کی. شوگر ایک ایسی یہ مرض ہے جس کو آپ کہیں کہ ہر گھر میں ایک دو پیشنٹ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے. پہلے ہم بات کرتے تھے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی طرف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تب کسی نہ کسی کو یہ شوگر ہو جاتی ہے, لیکن اب تو ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ اتنی کامن ڈیزیز ہو چکی ہے کہ کیا بچہ, کیا جوان, کیا بوڑھا, کیا بزرگ, ہر ایج گروپ کے اندر ہمیں یہ بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے. تو وجہ کیا ہے, وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں, کس وجہ سے یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور اس کا علاج کیا ممکن ہے, کیونکہ یہ پورا ایک لائف سٹائل آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میٹھا کھانا چھوڑ دیں گے تو شوگر ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. میٹھا جو ہے وہ کھانا چھوڑنا ہی نہیں, بلکہ آپ نے اور بھی اپنے لائف سٹائل کی کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ معاملات ہیں جن کو آپ نے چینج کرنا ہوگا. تو وہ کیا چیزیں ہیں, اسی پہ آج ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور جو شوگر کے پیشنٹ ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو ان سے ضرور ملے ہوں گے, کیونکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں, جو ان سے علاج کرواتے ہیں اپنے یہ شوگر کی یہ بیماری کو لے کے, وہ ڈیفینیٹلی ان کا پالا ان سے ضرور پڑا ہوگا. جی ہاں, میں بالکل بات کر رہی ہوں ہمارے مہمان ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں بالکل میں نے صحیح کہا نا کہ جو جتنے بھی شوگر کے پیشنٹ ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ سے ضرور ملے ہوں گے, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے جو فین فالوئنگ ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ کامن ڈیزیز ہو چکی ہے شوگر کی, ہم بات کرتے ہیں, یہ وجوہات کیا ہیں؟ ہم بیسیکلی پہلے ریزنز جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی کامن کیوں ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے, جو جہاں تک وجوہات کا تعلق ہے تو ڈائبٹیز زیادہ تر 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. ویسے تو کئی ٹائپس ہیں, لیکن جو موسٹ فیمس ٹائپس ہیں, جو کامن ٹائپس ہیں, وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک آٹونومک پروسیس کے تحت جو ہے وہ بیٹا سیلز ختم ہو جاتے ہیں, انسولین بننا بند ہو جاتی ہے. بچوں میں ینگ ایج میں زیادہ ہوتی ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا. لیکن جو آپ کا جو سوال ہے نا وہ بیسیکلی اٹس ریلیٹڈ ٹو ٹائپ 2 ڈائبٹیز. جو آج کل جو انسیڈنس بڑھ رہا ہے, جو شوگر بڑھ رہی ہے نوجوانوں میں بھی, ہر عمر کے افراد میں, وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے اس کے پھیلنے کی اور جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور میرے کلینک پہ آپ یقین کریں کہ پچھلے کوئی 3 سے 4 سالوں میں وہ جو تعداد ہے شوگر پیشنٹ کی, خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹس کی, وہ 4 سے بھی زیادہ ہو گئی.
اتنے زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے, 4 گنا بڑھ گئی ہے, 4 گنا بڑھ گئی, اور ود ان 3-4 ایئرس. وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا. یعنی ہم جو پہلے جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے یا باؤ اجداد ہوتے تھے, وہ جس طریقے سے جو کھانا کھاتے تھے, جس طریقے سے ان کی ایکسرسائز تھی, واک تھی, اور جس لائف میں جتنی مشقت تھی, وہ آج کل ٹوٹلی ختم ہو گیا. ہم لوگ جو ہے وہ مطلب اسکرینس پہ آ گئے, یعنی موبائلز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, کمپیوٹر ہے, میڈیاز ہیں. مثلا ہم لوگ نا بیٹھنے والی مشقت ختم ہو گئی ہے, بیٹھنے والی جو جابز ہیں وہ زیادہ ہو گئی, یعنی سیڈنٹری لائف سٹائل. یعنی یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی, وہ یہ کہ ایکسرسائز اور مشقت وہ ختم ہو گئی ہے. ہم لوگ بیٹھنے پہ آ گئے, بیٹھے رہ کے کام کرتے ہیں, بیٹھے رہ کے آفس جاتے ہیں گاڑیوں میں, اور پھر گاڑی سے اتر کے گھر میں بیٹھ کے پھر لیٹ گئے. یہ چیز ہے, کھایا لیٹ گئے بیٹھ گئے. تو یہ چیز سب سے بڑی وجہ. دوسری بڑی وجہ ہے ویٹ, اوبیسٹی, موٹاپا. یہ دوسری بڑی وجہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ دوسری بڑی وجہ. اور تیسری بڑی وجہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد, جب کووڈ آیا دنیا میں, تو اس کے بعد سے زیادہ ہوگی, وہ ہے سٹریس, جاب سٹریس, اکنامک سٹریس. اس سے ایگزیکٹلی یہ جو سٹریس ہے, اور نیند کا جو سائیکل ڈسٹرب ہونا, نیند کی کمی, سلیپ ہائیجین کا پور ہونا, یہ ایک تیسری بڑی وجہ ہے جو کہ آج کل ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی کیسز میں اضافہ کر رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ رات کو سوتے تھے اور دن میں کام کرتے تھے. اب وہ بالکل ٹوٹلی سینیریو جو ہے وہ زیادہ تر چینج ہو گیا ہے. لوگ نائٹ جابز کرتے ہیں, مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن جابز ہیں, نائٹ شفٹس ہیں, وہ زیادہ ہو گئی ہیں. ڈے ٹائم جابز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. تو اب وہ جو نیچرل جو قدرتی سائیکل ہے سلیپ کا, وہ ڈسٹرب ہو گیا. رات کی نیند میں جو اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے وہ دن کی نیند میں نہیں ہے. بے شک آپ سوئیں, 10 گھنٹے سو جائیں دن کو, لیکن واقعہ فیل کریں. ہاں, بلکہ جو 10 گھنٹے کی جو دن کی سلیپ ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ 4-5 گھنٹے رات کو سو لیں. تو یہ جو سائیکل ڈسٹرب ہوا ہے نیند کا, اور پھر جو سٹریس آئی ہے, اکنامک سٹریس, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے کیسز میں اضافہ ہو. تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے, اور نہ صرف پاکستان میں, آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں. اچھا, موسٹ آف دا ٹائم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر کے ساتھ جو ہے آپ دوستی کر لیں, اس سے شوگر کی وجہ سے آپ گھبرائیں نہیں, کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا اچھا مجھے شوگر ہو گئی ہے, تو لوگ اب ٹینشن بھی لے جاتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب کھانے پینے کی چیزیں انہیں بڑی محدود کرنی پڑے گی. جس طرح وہ پہلے کھل کے کھا سکتے تھے, اب کھائیں گے نہیں. کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کنٹرول کرنا پڑے گا. اب یہ کتنی اس بات میں صداقت ہے کہ شوگر کے ساتھ دوستی کر لی جائے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی؟ بتائیے ذرا. جی بالکل, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے, ڈائبٹیز اگر آپ کو ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کھانا پینا حرام ہو گیا ہے یا آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے, اور اس سے لوگ جو مزید ڈپریشن میں جاتے ہیں, سٹریس میں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے, پتہ نہیں کیا زندگی کیسے گزاریں گے. بالکل نہیں ہے, یہ بالکل غلط ایک مت ہے کہ جی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوگی ہے تو آپ کا سب کچھ جو ہے وہ بند ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن لے آنا ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوگی ہے تو آپ کو اپنے کھانے پینے کے معاملات, جاگنے سونے کے معاملات, واک اور ایکسرسائز کے معاملات, ٹھیک ہے, کیا کھانا کیا, اس کو تھوڑا سا ڈسپلن کر لینا. میں مثال کے طور پہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوگی ہے تو آپ سمجھیں سارا کھانا پینا بالکل نہیں بند, آپ بیلنس ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. اس میں آپ کے کاربز بھی ہیں, کاربز کون سے, ہول گرینز, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کا جو ہے وہ میٹھا بھی ہے, کیا, فروٹس, جن کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا کم ہے, اس میں میٹھا بھی ہے, تو آپ فروٹس لے سکتے ہیں. ویجیٹیبلز وہ آپ لیں, کتنی مزے کی اور اچھی سبزیاں بنتی ہیں. ہم آپ خود ماشاءاللہ خاتون آپ سے کوکنگ سے آپ کو بھی لگا ہوگا, تو سبزیوں کی ڈشز بڑی مزے کی ہوتی ہیں. گوشت بند نہیں ہوتا, گوشت آپ کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ چکنائی اس میں سے نکال کر تھوڑا سا لین میٹ کر کے, کہتے ہیں نا کہ صحیح آئل کی تری ہونی چاہیے, وہ نہیں کرنا. تو آپ ہر چیز کا سبزی لے سکتے ہیں, فروٹ لے سکتے ہیں, آپ ہول گرین کی بنی ہوئی روٹی بھی لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ بڑی ڈسپلن اور خاص کوانٹٹی میں پورشن کنٹرول کے ساتھ لے سکتے ہیں, اور آپ کو بلکہ آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں ان ڈشز کو. آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں, ساتھ میں اپنی دوائیاں جو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کو ملی ہوئی ہیں ان کو آپ ٹائملی لیں, تو آپ زندگی بھی انجوائے کریں, اور ڈائبٹیز آپ کو کچھ کہے گی بھی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پھر لوگوں کو غلط اویئر کیا جا رہا ہے, دیٹس وائی وہ اتنا ایک دم سے پینک ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب شوگر ہو گئی ہے تو اب زندگی تو ختم. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں اکثر جو ہے اپنی سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں
ڈائبٹیز کو جس طریقے سے ڈائبٹیز کو ایک ہوا بنا کر اور ایک خوفناک بیماری بنا کر خاص طور پہ سوشل میڈیا پیش کیا جائے، ہر دوسرا بندہ جو کہتے ہیں کہ لا علاج ہے اس کا، تو علاج ہی ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ ہر دوسرا بندہ جس کا تعلق جو ڈاکٹر نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کا میڈیا سے تعلق ہے تو وہ بھی ڈائبٹیز کے متعلق بات کر رہا ہے اور اس طرح بات کر رہا ہے کہ جی اس سے یہ ہو جاتا ہے تو اس سے ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کے ہارر قسم کی پکچر لوگوں میں دی جا رہی ہے ڈائبٹیز کی. وہ بیچارے ڈپریشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. بریک کے بعد اس میں ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو جو ہم پراپر اویئر نہیں کرتے، گائیڈ نہیں کرتے، جس سے وہ زیادہ ڈپریشن میں جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ناظرین ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز. اب اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں یہ اتنے کامن ہوتے جا رہی ہیں، اس کے علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہو سکے وقت پہ اور ہم اس کے علاج کی طرف جا سکیں. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو پراپر اویئر نہیں کیا جاتا، وہ پینک ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ سنتے ہیں کہ انہیں شوگر ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی ختم، ہمارا کھانا پینا ختم. اس پہ آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں. اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور کئی چینلز پہ بھی، میڈیا پہ بھی جو ہے نا ڈائبٹیز کو ایک بہت بڑا مطلب خطرناک قسم کی بیماری بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈائبٹیز ہوگی ہے تو تم یہ بھی نہیں کھا سکتے، تم یہ بھی نہیں کھا سکتے. مطلب اور بندہ سمجھتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے پیشنٹ، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر زندگی اب ختم ہوگی. تو وہ بجائے اب مطلب تھوڑا سا اس کا جو موریل ہائی ہونے کے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اور اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کی جو ڈائبٹیز بھری چنگی کنٹرول ہوتے ہوئے بھی انکنٹرول ہو جاتی ہے، پھر تیز ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں جب سنتا ہے میڈیا سے کہ جی میرا یہ بھی نہیں کھانا اور میں نے یہ بھی نہیں کھانا اور میرا تو یہ کمپلیکیشن تو یہ تو آپ میں کئی سالوں سے جو ہے وہ میڈیا پہ اور میں اویئرنیس کے ساتھ بھی منسلک ہوں ڈائبٹیز ایجوکیشن کے سسٹم میں. تو میں اکثر، آپ نے میرا سنا ہوگا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوگی ہے تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ آپ کا کھانا پینا بند. آپ ایک بیلنس ڈائٹ پہ آ جائیں جس میں آپ کی روٹی بھی ہے، جس میں آپ کے چاول بھی ہیں، لیکن اس کو طریقے سے پورشن سائز کنٹرول کر کے، اور کون سا کارب لینا ہے، ہول گرین کا میں زیادہ کہتا ہوں، وہ آپ لے سکتے ہیں. آپ فروٹس پہ آئیں، ایسے فروٹ جو کہ گلائسیمک انڈیکس جن کا لو ہو، جن سے شوگر نہیں بڑھتی، آپ ان فروٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں، آپ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اگر تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے اس میں ہے تو آپ کبھی نہ کبھی پارٹی میں دوستوں کے ساتھ، کبھی مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں ایک دفعہ کبھی ہو گیا تو تھوڑا بہت جو ہے جنک فوڈ جو ہے پیزا وغیرہ وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ساری چھوٹ ہے بھائی، ہاں ساری چھوٹ ہے، لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پورشن سائز کا خیال رکھنا ہے، اس کی کوانٹٹی کم رکھنی ہے، پلس آپ کو فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے. آپ اگر ینگ ایج میں ہیں تو آپ سپورٹس جوائن کریں، اگر آپ کی مڈل ایج ہے تو آپ واک، جاگنگ وہ جوائن کریں، جم جوائن کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو روزمرہ کی جو 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی ہے اس میں آپ کو 1 گھنٹہ جم کو یا آپ کے ایج کے حساب سے آپ کو ایکسرسائز کو دینا ہے. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں 1 گھنٹہ آپ دے دیتے ہیں ایکسرسائز کو، تو آپ تھوڑی بہت برپرہیزی بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ یو فیل سیٹسفائیڈ، آپ کا ڈپریشن کم ہوگا، آپ کو انرجی ملے گی اور آپ ایک جو تر و تازہ زندگی کی طرف آئیں گے. تو یہ چیز ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. کیا بات یہ یہاں دیکھیں آپ نے وہ ساری چیزیں بتا دی جو ایک عام انسان، صحت مند انسان جو کھانا چاہتا ہے. اس میں فروٹ ہے، اس میں روٹی چاول ہے، ایون فاسٹ فوڈ کا بھی آپ نے کہہ دیا، سب کچھ کھا سکتے ہیں. لیکن یہی بات کہ آپ کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر سنی باتوں پہ آئیں گے پھر یہی ڈپریشن کا شکار ہی ہوں گے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک صحت مند انسان کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ایک نارمل شوگر لیول جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم خود سے بھی چیک کرواتے ہیں تو ہمیں اتنا معلوم، اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، اور ہم اگر نارمل بھی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں شوگر ہو گئی ہے، یا اگر ہو تو ہمیں لگتا ہے نہیں یہ تو نارمل لیول ہے. لیکن ایگزیکٹ جو نارمل لیول ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ہم اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، جو اگر آپ نے نارمل آدمی کی بات کی، نان ڈائبیٹک ہے، تو اس میں جو فاسٹنگ شوگر لیول ہوتا ہے جو ہم چیک کرتے ہیں لیب سے بھی یا گلوکومیٹر سے بھی، تو وہ اٹ شوڈ بی لیس دین 100 ملی گرام. 100 ملی گرام سے لیس ہونا چاہیے جو کہ نارمل نان ڈائبیٹک انڈیویجول ہے، جو فاسٹنگ شوگر لیول ہے. جہاں تک رینڈم کا تعلق ہے، رینڈم بلڈ شوگر خاص طور پہ 2 گھنٹے کے بعد، کسی بھی میل، کسی بھی کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد جو نارمل آدمی ہے جس کو شوگر نہیں ہے تو اس کا جو شوگر لیول 140 ملی گرام سے لیس ہونا چاہیے. تو یہ ریڈنگز ہونی چاہیے. اور جہاں تک HbA1c جو 3 مہینے والا بڑا مشہور فیمس ٹیسٹ ہے اس کا تعلق ہے، تو ایک نارمل بندے کا جو کہ نان ڈائبیٹک ہے، اس کو شوگر نہیں ہے، تو اس کا HbA1c جو ہے وہ 5.7 سے لیس ہونا چاہیے، 5.7% سے لیس ہونا چاہیے.
تو اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے جی تو ظاہر ڈائبٹیز میں پھر یہ سیل جو میں نے آپ کو ریڈنگز بتائی ہیں یہ پھر ایب نارمل آتی ہیں تو اس پہ پھر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اوکے تو ان لیول کو ذرا آپ مائنڈ میں رکھیں تو پھر آپ کی بچت ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے کہ وہ کون سی ایسے ابتدائی علامات ہوتی ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور وہ پھر آگے ہماری شوگر کو بڑھاوا دے دیتی ہیں؟ اچھا دیکھیں جو ابتدائی علامات ہیں جب شوگر ڈائگنوز نہیں ہوئی ہوتی اور آپ نہیں چیک کراتے, آپ سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی ہو رہا ہوگا یا ٹینشن سے ہو رہا ہے یا مطلب ویکنس کی وجہ سے اور کسی بھی خیال کی وجہ سے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں, آپ ان علامات کو اگنور. اس میں سب سے بڑی علامت جو خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں وہ آپ کا ویٹ ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے, آپ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں, آپ کھاتے بھی کم ہے لیکن پھر بھی ویٹ آپ کا بڑھ رہا ہے اور آپ کو جو ہے نا ویٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو جوائنٹ پینز ہو رہی ہیں یا کبھی کبھی آپ کے پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی آپ کے پاؤں میں جلن ہو جاتی ہے, کبھی کبھی آپ چلتے ہوئے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے کچھ عرصے پہلے آپ چلتے تھے, کام کرتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, آپ میں انرجی ہوتی تھی, لیکن اب آپ کوئی تقریباً 10 منٹ کام کرتے ہیں, 15 منٹ کام کرتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ اس لیے اتنے غور سے سن رہی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے فیل ہو رہی ہیں. اچھا اللہ بچائے آپ کو اس چیز سے. دیکھیں یہ مطلب تھکاوٹ بغیر کسی وجہ کے, موٹاپا اگر آپ کو ہو رہا ہے, ویٹ گین ہو رہا ہے, وہ سستی اگر آپ کو جو ہے وہ کھانا کھا کر انسان کو ذرا فریش ہونا چاہیے, انرجی آتی ہے, ہمیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے, سست ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری طور پہ آپ کو پسند ہوتا ہے کہ یار جیسے کھانا کھایا میں بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں, تھوڑا سا لیٹ جاؤں اور پھر آپ کو دل ہی نہ کرے کام کرنے کو, تو یہ چیز بھی ڈائبٹیز کا جو ہے وہ سمٹم ہو سکتا ہے. میں تو آج جا کے چیک کرواتی ہوں. اور برین فاگ بڑا ضروری سمٹم ہے جو کہ آج کل جو ہے وہ ڈائبٹیز کی جو ہے علامت بنا ہوا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کنسنٹریشن سے کوئی کام نہیں کر پا رہے, مثلا آپ کا کوئی سیریس کام ہے, کوئی جیسے ہمارے بینکرز ہیں, حساب کتاب کا بڑا سیریس کام ہے, بڑا فوکس رہنا چاہیے, یا کوئی بھی کام ہو اس میں اگر آپ کا دماغی طور پہ آپ کو فوکس رہنا پڑ رہا ہے اور آپ کا فوکس ٹھیک نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کہاں کیا کرنا ہے, آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں روزمرہ, پہلے آپ بڑا فوکس کر کے کام کرتے تھے لیکن کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے فوکس ہی نہیں ہو پا رہا, آپ سے ملٹیپل ٹائمز غلطیاں ہو رہی ہیں, تو یہ جو برین فاگ ہے اور یہ بھی ڈائبٹیز کا ابتدائی سمٹم ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں فوراً جانا چاہیے اپنے چیک اپ کے لیے اگر یہ علامات ہم فیل کریں. تو جیسے میں نے کہا کہ میں تو جاتے ہی چیک کرواؤں گی کہ کہیں مجھے بھی شوگر تو نہیں ہو رہی. ویل ٹائپ 1 کا جو ہے یہ آپ نے کہا خاص کر بچوں میں آپ نے کہا کہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے, تو یہ اس کا علاج ہے, یہ خطرناک ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یوزلی ینگ ایج میں بچوں میں دیکھی جاتی ہے, اور یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ بہت کم اس کا تعلق ہوتا ہے. جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے تو اس میں موٹاپا ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, جنک فوڈ ہے, نشاستہ دار چیزیں ہیں, بیکریز کا سامان, یہ ساری چیزیں ٹائپ 2 کا خطرہ بن سکتی ہیں. لیکن جو ٹائپ 1 ہے وہ بیسیکلی لائف سٹائل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, اس کا تعلق نہیں ہوتا. جب یہ کسی کو ہونی ہوتی ہے تو یہ ایک بیسیکلی جینیٹک موروثی تھوڑی سی وجہ اس کی بنتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ آٹو امیون پروسیس ہوتا ہے جو آپ کا اندر کا جو قوت مدافعتی نظام ہے وہ آپ کا اپنا دشمن بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, بغیر کسی وجہ کے. اس کی وجوہات ہیں لیکن وہ کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے جو کہ اگر میں بتاؤں اور لوگ اس کو پریونٹ کرنا شروع ہو جائے. پریونشن پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو پریونٹ کیسے کیا جا سکے, لیکن ابھی تک وہ ریسرچ ہی ہے, ابھی کوئی ایسا طریقہ نہیں آیا کہ ٹائپ 1 سے بچا جا سکے, کیونکہ یہ تو پتہ چلتی نہیں کہ اپنا ہی پروسیس ہے آٹو امیون, اور وہ آٹو امیون پروسیس آپ کے اپنے بیٹا سیل کے اگینسٹ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے لبلبے کے اگینسٹ کام کرتا ہے, اس کا دشمن بن جاتا ہے, اور آپ کے جو انسولین بننے کا پروسیس ٹوٹلی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی تھی. تو اس کا تعلق انوائرمنٹل فیکٹر سے نہیں ہے, جینیٹیکلی تھوڑا بہت تعلق ہے اس کا جین سے, لیکن زیادہ تر تعلق اس کا آٹو امیون پروسیس کے تحت ہے, اور اس سے پریونشن جو ہے وہ اب تک ممکن نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے جن کو یہ شوگر ہو چکی ہوتی ہے انسولین کا یا کچھ ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں, وہ کتنے مفید ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس بار میں 2 آپ کے کویشچنز ہیں, سب ٹائپس کہہ لیں اس کو, کہ ایک تو انسولین کا استعمال. دیکھیں جو انسولین ہے وہ بیسیکلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا علاج ہے. جیسے میں نے بتایا بچوں میں یا ینگ ایج میں جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی تھی, کیونکہ پینکریاس سے انسولین بننے کا پروسیس ہی ختم ہو جاتا ہے, انسولین بنتی ہی نہیں, تو ظاہر ہے آپ کو باہر سے لگانی پڑے گی. تو یہ علاج تو ٹائپ 1 کا انسولین ہے اور بڑا مفید ہے, اس کے علاوہ علاج ہی کوئی نہیں.
मतलब लाइफ सेविंग ड्रग है ना. अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन आप नहीं लगाते तो फिर लाइफ नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये तो आपका वो चॉइस. जहाँ तक ओरल मेडिकेशंस का, ये टैबलेट्स का ताल्लुक है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज जो है वो ओरल टैबलेट्स हैं, उसमें इंसुलिन नहीं दी जाती. बहुत ज़्यादा केसेस, बहुत कम केसेस में जो है वो इंसुलिन दी जाती है. उस वक्त या तो कभी आप कोई सर्जरी करवानी है आप किसी टाइप 2 डायबिटिक्स ने, तो हम फिर थोड़ी देर के लिए इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं. या किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, किसी भी किस्म की पेचीदगी आ गई है आपके लाइफ के दौरान, तो उस केस में हम थोड़े से अरसे के लिए जो है इंसुलिन पे शिफ्ट करवाते हैं. जैसे ही वो कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल होती है, उसको क्योर होता है, तो फिर हम दोबारा से ओरल टैबलेट्स पे ले आते हैं. टाइप 2 डायबिटीज़ में ओरल मेडिकेशंस दी जाती हैं. तो ये दो तरह के इलाज है जो आज ये क्या हर एक के लिए है कि टाइप 1 में इंसुलिन लगाई जाएगी और टाइप 2 जो है वो टैबलेट के थ्रू वो अपनी शुगर को कंट्रोल करेगा? क्योंकि लोगों की अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक बात मैं अपने आपके हवाले से बताता चलूँ लोगों कि टाइप 2 जो है उसमें जो है वो जो टैबलेट्स हैं वो एक पार्ट है, एक पोर्शन है इलाज का. दूसरा पार्ट जो है वो बैलेंस डाइट है. आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने अर्ज की. लेकिन उसमें इंसुलिन नहीं लगेगी? उसमें इंसुलिन नहीं लगेगी. टैबलेट्स, ठीक है. लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज जो है वो आपकी डाइट है, आपकी खुराक है. आपने ऐसी खुराक लेनी है जिसमें कार्ब्स कम हो, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, जिसमें वेजिटेबल्स हो, जिसमें फाइबर हो. ये डाइट आपने लेनी है, जिसमें नट्स भी हो, जिसमें सीड्स भी हो. तो ये डाइट आपने लेनी है जिसकी वजह से आपका शुगर टाइप 2 का इलाज हो सकता है. ठीक है. और तीसरी चीज टाइप 2 के इलाज में जो तीसरी चीज है, पहली टैबलेट्स ओरल मेडिकेशन, दूसरी बैलेंस डाइट, और तीसरी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज. आपकी एज के मुताबिक, जो आपकी एज में जिसमें आप हैं, जो आपको आपकी इजाज़त देती है आपकी एज, तो आप उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें. आप यंग हैं तो आप जिम भी जा सकते हैं, आप भाग भी सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं. ये आप अगर मिडिल एज में हैं तो आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वॉक को टाइम दे सकते हैं, और वॉक भी ज़्यादा ब्रिस्क वॉक. ओल्ड एज में जो है वो एक्सरसाइज को डिफरेंट हो जाती हैं. आप स्लो वॉक भी कर सकते हैं. आप एज के हिसाब से अगर आपको जॉइंट्स वगैरह ठीक हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं. प्लस ओल्ड एज में योगा एक्सरसाइजेज हैं बड़ी अच्छी, वो एनर्जी भी देती हैं, आपके मसल्स की सेहत को बेहतर बनाती हैं, और आपके शुगर लेवल की लाइन करती हैं. तो फिजिकल कि जिनको शुगर है वो नंगे पाँव अगर घास पे चलते हैं तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा होता है. इज इट ट्रू? नहीं, देखिए ये तो एक मिथ है. शुगर पेशेंट्स को हम नंगे पाँव कहीं पे भी चलने की इजाज़त नहीं देते. वजह उसकी है, चाहे वो घास हो चाहे वो ज़मीन हो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर फ़र्ज़ करें उनके पाँव में अगर कोई न्यूरोपैथी का एलिमेंट है, या अगर चलो न्यूरोपैथी नहीं भी है, किसी वक्त उनके पाँव में कोई ज़ख्म आ सकता है, कोई चीज़ चुभ सकती है वॉक करते हुए, कोई कांटा चुभ जाता है घास पे चलते हुए, तो वो सेहत की बजाय उल्टा उनको किसी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला कर सकती है, उनके पाँव को इस हद तक ख़राब कर सकती है कि एम्पुटेशन की नौबत आ सकती है. डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है कि जो शुगर के पेशेंट को अगर ज़रा से कोई कट लग जाए या कोई ज़ख्म हो जाए तो वो जल्दी ठीक क्यों नहीं होता, क्यों आगे बढ़ता जाता है? पैगाम के तौर पे ये बता दीजिए और इसका हल भी बता दीजिए. देखिए, जो हीलिंग पावर होती है ना, ज़ख्म भरने की पावर होती है, वो डायबिटीज़ में ख़ासतौर पे जो क्रॉनिक डायबिटीज़ है, शुरू में अगर स्टार्ट में डायबिटीज़ अगर आपको हुई है तो फिर तो आपकी हीलिंग पावर इतनी मुतासर नहीं होती. लेकिन जैसे जैसे आपका जो डायबिटीज़ का जो अरसा गुजरता है, थोड़ा ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग होती है, और आपकी जो बीमारी है वो साल 2 साल पुरानी हो जाती है या उससे ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो इसके साथ साथ आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम है डायबिटिक पेशेंट्स का वो वीक होता है. उसकी डिफरेंट रीजंस हैं. उसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो सर्कुलेशन है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन, वो स्लो डाउन हो जाती है. तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ब्लड सर्कुलेशन जो है उस तरह नहीं मिलती जिस तरह आम एक बंदे को मिलती है. फिर दूसरी बड़ी वजह है इन्फ्लेमेशन. डायबिटीज़ की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस बॉडी में शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है. तो बेहतर यही है कि हम जो है अपना ख्याल रखें, एहतियात ज़रूरी. थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, आपने हमें वक्त दिया. डेफिनेटली नाज़रीन, हमें ज़िंदगी जो है उसको खूबसूरत बनाना है, उसको मीठा रखना है, तो थोड़ी सी एहतियात जो है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज तो करना होगा, आप एक बैलेंस डाइट पे तो आना होगा, तभी हम डिफरेंट डिजीज़ और शुगर जैसी बीमारी से भी हम बच सकते हैं. ब्रेक की जाने बढ़ें, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा अगला टॉपिक बड़ा खूबसूरत है. हम बात करते हैं पहाड़ों की. आपने देखा होगा जो शहरी इक़्तिदार में इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनको तो मार्गलाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो बाहर से लोग आते हैं वो चाहते हैं हाइकिंग की, जैसे इस्लामाबाद के लोग भी करते हैं. बट ओवरऑल जब हम देखते हैं, हाइकिंग की बात करते हैं, स्केटिंग की बात करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं या जिनका ये शौक़ है या जो इस चीज़ को समझते हैं,
ان کے لیے یہ کتنا انٹرسٹنگ یہ سٹوری بنتی ہے, یہ ایڈونچر کتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, یہ آج ہم جانیں گے کہ پہاڑوں کے دامن میں یا ان بلند چوٹیوں کو سر کرنا یہ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. کیونکہ یوزولی ہم اگر جو اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم لوگ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, ٹف بھی لگ جاتا ہے. پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو 2-4 دن تو ہم کہتے ہیں کہ تھک گئے ہیں, بس اب ہم نے اس ہفتے تو بالکل ہائکنگ کے لیے نہیں جانا. تو ظاہر تھکاوٹ ہوتی ہے. پھر آپ کے سامنے ایسے راستے آتے ہیں کہ آپ نے خود, وہ کہتے ہیں اپنے لیے راستہ خود آپ نے تلاش کرنا ہے. تو اپنے لیے راستے خود تلاش کرنا یا مشکل ترین راستوں کو سر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور اگر آپ نے ان راستوں کو عبور کر لیا تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو آج اس ایڈونچر پہ ہم بات کرنے لگے ہیں. بہت سارے لوگوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, بہت سارے لوگوں کا یہ ایڈونچر آپ کے سامنے آتا ہوگا. ایون کچھ مساب بھی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے, لیکن ایک ایسا مساب ہو جاتا ہے کہ آپ کی وہ پوری جرنی جو ہے, وہ ایڈونچر جو ہے آپ کا, وہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. آپ پہ ایک ایسی اچھی میموری کی بجائے ایک ایسی سیڈ میموریز لے کر آ جاتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے, جو آپ کو زندگی بھر ڈسٹرب کرتی رہتی ہے. تو آج ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے کہ اگر آیا آپ کے ساتھ کوئی مساب ہو جاتا ہے تو آپ کس طرح ان کو کوپ اپ کرتے ہیں, کس طرح آپ ان کو کور کرتے ہیں. اور جو لوگ اس ایڈونچر کا شوق رکھتے ہیں ان کی سٹوری آج ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اور خاص کر مردوں کی بات کرتے ہیں, ان کو تو اللہ پاک نے ویسے ہی بڑا اسٹرانگ بنایا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کوپ اپ کر لیتے ہیں. لیکن خواتین کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا شوق رکھتے ہیں, ایڈونچر کرتی ہیں, تو پھر ذرا ہم متحد ہو جاتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سٹوری ہم بھی سنیں, آپ کو بھی سنائیں کہ بینگ اے وومن, جو ہم کہتے ہیں صنف نازک ہے, تو یہ نازک جو خاتون ہے یا خواتین ہیں وہ کس طرح اتنا ٹف یا ہارڈ کام کی طرف جاتی ہے. اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں, بہت سارے کام ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ اتنے جو ہے نا وہ مشکل چیزوں کی طرف جائیں, ایسے ایڈونچر کی طرف جائیں جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو مشقت جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے. تو آج میں بھی بڑی ایکسائٹڈ ہوں یہ جاننے کے لیے, کیونکہ ہماری جو مہمان ہے وہ ایک لیڈی ہیں اور ساتھ ان کا ایک ننھا منھا سا کیوٹ سا بیبی ہے. اور ان کی سٹوری جاننا میں تو بڑی ایکسائٹڈ ہوں, کیونکہ ان کی سٹوری کچھ, یعنی کہ بچہ 6 سال کا بچہ جو ان کو ساتھ لے کے ان کا یہ ایک جرنی, ایک ایڈونچر شروع ہوتا ہے, تو انہی کی زبانی ان کی کہانی میں بھی سنتی ہوں, آپ کو بھی سنواتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی کرن فیصل خان صاحبہ. السلام علیکم کرن, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ بتائیں. آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ, تھینکس فار یور ٹائم. اور ان کے ساتھ ان کا پیارا سا بیبی موجود ہے جی, آدم فیصل خان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اوکے جی. تو ابھی ہم سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی. کرن مجھے بتائیں, ابھی جیسے میں انٹرو میں بھی بات کر رہی تھی کہ بڑی آسان خواتین کے لیے فیلڈ ہیں, اس میں جا سکتی ہیں, اور ماشاء اللہ آپ سلم فٹ ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, ینگ ہے. کیا ضرورت پڑی یہ ایڈونچر کی؟ ویل مجھے شوق ہے, آئی ایم اے نیچر لور. تو آئی تھنک جب میں نے ٹریکنگ شروع کی بچوں کو ایسے لے کے جاتی تھی, پھر خود ہی مجھے شوق پڑا, اینڈ آئی تھاٹ کہ اٹس سم تھنگ ویری پازیٹیو تھنگ, اور انسان کو وہی چیز کرنی چاہیے جس میں ان کو شوق ہوتا ہے. سو اٹ واز سم تھنگ یو کنیکٹ وتھ اللہ مور, اینڈ یو نو یو گیٹ دس, جو بھی پرابلمس ہوتی ہے اس کا ایک سلوشن آپ کو مل سکتا ہے. سو آئی تھنک اگر کسی کو شوق ہے سو وائی ناٹ, دے کین ڈو اٹ. اور آپ پھر ان فیکٹ مجھے, آئی ایم اے ایکسپلورر, تو مجھے ڈفرینٹ جگہ دیکھنے کا شوق ہے. سو وائل یو ہائک یو کم اکراس سچ بیوٹیفل لیکس اراؤنڈ, اور اس طرح جگہ جہاں گاڑی نہیں جا سکتی, تو پاکستان از بیوٹیفل, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. تو وہ ایک طرح کا ڈرگ ایڈکشن کائنڈ آف تھنگ, ایک کرو تو پھر آپ کو دل چاہتا ہے کہ اچھا اب یہ دوسری جگہ بھی میں کر لوں, دیکھوں وہ کیسے ہیں, وہاں کے لوگ کیسے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہر ایک کو کرنا چاہیے, کوئی اس میں رسک نہیں ہے. اس جرنی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ It's been almost 9 to 10 years میں کر رہی ہوں. اور آدم was 6 جب میں نے بہت سیریسلی کر لیا. پھر مجھے کچھ فرینڈس مل گئے تھے لائک مائنڈیڈ, سو پھر اکٹھے وہ پلان کرتے تھے, جگہ ایکسپلور کرتے تھے. اچھا 6 سال کا آپ نے کہا آدم تھا جب آپ اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے, مشکل نہیں ہوتا؟ نہیں, اس کو شوق تھا, ہی لائکڈ اٹ. جب یہ 2 سال کا تھا تو ایٹ ٹائمس میں اور فیصل اس کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے, تو یہ تنگ نہیں کرتا تھا, انفیکٹ یہ بھی انجوائے کرتا تھا. آئی ہیو اے ڈاٹر ٹو,
لیکن اس کو وہ بھی کرتی ہے لیکن اتنا زیادہ اس کو پیشن نہیں ہے کہ وہ اب میرے ساتھ ہر ٹریک پہ جائے. اوکے آدم مجھے ذرا بتائیں 6 سال کے آپ تھے, یاد ہے آپ کو جب آپ نے یہ ٹریکنگ شروع کی ہائکنگ؟ جی تھوڑی بہت یاد ہے. ذرا بتائیں کتنا یاد ہے. میرا جو پہلا چھوٹا سا ٹریک کیا تھا وہ ٹریل 5 تھا, وہ اسلام آباد میں. بیسکلی میں شروع میں بہت کیوریس ہوتا تھا کہ مما کہاں جاتی ہیں, میرے ایک امیج بن گیا کہ پتہ نہیں بہت مشکل چیز ہے یہ ہائکنگ وغیرہ. تو جب میں خود ایک دفعہ گیا تھا ٹریل پہ تو مجھے بہت مزہ آیا, اور پھر مجھے ادھر سے شوق بنا. پھر اس کے بعد سے پھر ہم نے کیمپنگ ٹرپ شروع کیے اور پھر سنو ہائکنگ وغیرہ, پھر ادھر سے میرا شوق بڑھتا گیا. اور بھائی وہاں سے شوق بڑھتا گیا. ابھی تک کن کن جگہوں کو ایکسپلور کیا ہے, کہاں کہاں بھی آپ گئی ہیں؟ میں نے ایکچولی گلگت بلتستان میں زیادہ تر جگہ کور کیے, کافی لیکس کور کیے ہیں. مین جو پرومیننٹ لوگ ہیں وہ ناگا پربت بیس کیمپ ہے, ایز اٹ آپ روپل سائڈ سے جائیں اور فیری میڈوز کی طرف سے. دین وی ہیو ڈن دس کشمیر سائڈ پہ رتی گلی, چٹا کٹا لیک, دین K2 GGLA, اینڈ دین ایوریسٹ بیس کیمپ نیپال بھی میں گئی ہوں. تو ابھی سنو لیک ہسپرلا پاس, دیٹ واز اے لانگیسٹ ٹریک. ان فیکٹ آدم از دا ینگسٹ امنگ جس نے کیا تھا 12 میں. اور اس سال ہم نے منگلک سر کیا وچ واز 6050 میٹر, اور شمشال پامیر جو آخری ولیج ہے پاکستان کا. سو دیٹ واز بیوٹیفل, اے گڈ ایکسپیرینس. اور اس طرح چھوٹے موٹے بہت کیے, ہراموش کیا ہے, خلتارو میڈوز کیے ہیں, سوات سائڈ پہ جانشائی میڈوز. دین اف یو گو ٹورڈز دیر تو کٹورا لیک. تو اس طرح چترال میں کرمبر لیک جو لانگیسٹ ہے وہ بہت پیارا ہے. اچھا ہاں, دیٹس اے ویری نائس ایزی ٹرین, کوئی بھی کر سکے. لمبا ہے لیکن آسان ہے, کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے. اوکے آدم, اب تک کی آپ کی سب سے اچھی جو ہائکنگ یا یہ ایک آپ کا یہ جرنی تھی وہ کس جگہ کی تھی جو جس کے بڑی خوبصورت میموریز جڑی ہوئی ہیں آپ کے؟ اب یہ تو مشکل کوشچن ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہیں, مگر ابھی جو ہمارا ریسنٹ والا ٹرپ تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ ہمارے لوگ کم تھے, تو اس لیے زیادہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, وہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو زیادہ شور وغیرہ نہیں ہوتا. کم لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہو. اور ہماری گروپ بھی اچھی تھی, اس میں ہمارے ماما کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں, اور مطلب بہت اچھا گروپ تھا. اور اس کی وجہ سے جب آپ کا اچھا گروپ ہوتا ہے, اچھی جو ہماری کیا کہتے ہیں پورٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے جو لیڈر گائیڈ ہوتے ہیں, اگر وہ اچھے ہوں تو ہمارا ٹرپ بھی اچھا رہتا ہے. مگر اس کے علاوہ جو میرا سب سے زیادہ فیوریٹ یا سب سے زیادہ جس میں مجھے زیادہ میموریز بنی ہوں وہ ویسے ایوریسٹ تھا. اچھا, کیونکہ اس میں ہم اوبیسلی نیپال گئے تھے, اور آؤٹ آف کنٹری ایکسپیرینس جو ہر وقت ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ان کا انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ تھا. ٹف نہیں لگا ویسے کمپیریٹیولی وہ زیادہ ایزی تھا. اچھا, کیونکہ فیسلٹیز زیادہ ہیں ادھر, پہلے سے ان کے اسٹیپس بنے ہوئے ہیں, اور لوگ ہوتے ہیں, ان کے ٹی ہاؤسز ہوتے ہیں. تو زیادہ مشکل میں کہوں گا جو ابھی ریسنٹلی کیے تھے میں نے سنو لیک اور ہسپرلا, اور اس کے علاوہ جو ہم نے منگلک سر کیا تھا اس سال. پاکستان کا ٹرین ٹف ہے. وی ہیو گاٹ گلیشیئرز. آپ جب K2 جاتے ہو سنو لیک تو آپ گلیشیئر کے اوپر سوتے ہو, نو واش رومز, یو گو ان ولڈرنیس. کھانا اب بنا کے فوراً کھانا ہوتا ہے ورنہ وہ فریز ہو جاتا ہے, ٹیمپریچر ڈراپ ہوتا ہے. سو اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے, بٹ اٹس اے ٹف ٹرین, ہر ایک نہیں برداشت کر سکتا. ہائٹ لگ سکتی ہے. ہائٹ کا یہ ہے کہ یو ٹیک کیئر آف یور سیلف. آف کورس اگر آپ K2 جا رہے ہیں یا آپ نے سنو لیک کرنا ہے وچ از 5000 پلس, تو بریدنگ ایشو اور وہ ہوتا ہے. سو دین آپ نے ایک 4000 کا ایک کلائمب کر لیں, لائک میں نے موسیٰ کا مسلح کر لیا. اف یو گڈ ان اٹ اور یو آر بریدنگ پراپرلی تو پھر آپ کر سکتے ہو. لیکن ہاں یہ ایڈوائز کرتے ہیں اگر آپ کی طبیعت خراب ہو اینڈ یو تھنک یو کانٹ بریتھ اینڈ دیر از نوز بلیڈنگ از ہائی الارم سائن, تو یو شوڈ ریٹرن. اوکے, پھر آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے. سو آف کورس اسموکرس کو ذرا زیادہ وہ ہوتا ہے بریتھنگ ایشوز. آج سچ ہمیں تو وہ نہیں ہوتا, لیکن دیز آر دا تھنگس آپ نے ذرا اپنا ڈائٹ کا خیال تھرو آؤٹ رکھنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ایٹ ہیلدی, بہت کراش ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے ہائکنگ پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈرائی فروٹ زیادہ ساتھ رکھتے ہیں. بالکل لوگ کھاتے ہیں, میں ڈرائی فروٹ کھاتی ہوں لیکن زیادہ نہیں ریکمینڈ کرتی. ریزن یہ ہوتا ہے مجھے منہ بہت ڈرائی ہو جاتا ہے, پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. سو آئی ول رادر میں کھجور لے لیتی ہوں.
दैट लाइक यू नो मुझे एनर्जी बूस्ट भी मिलता है और आई एम गुड इनफ। ORS साथ हो कोई भी इस तरह हम हाइड्रेटेड ड्रिंक पी लेते हैं, सो आई एम गुड। टैंक यू रियली लाइक टैंक विद वाटर, इट गिव्स यू बूस्ट अप एनर्जी। लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, मैं थोड़ा सा ले लूँगी चंक, लेकिन ज़्यादा नहीं, मुझे मेरा मुंह बहुत खुश्क होता है, ऐसी भी आपको बहुत प्यास लगती है, सो इट्स रादर आई विल गो फॉर समथिंग लाइक थिन फ्रूट, क्योंकि दूसरा फ्रूट तो आपके साथ हो नहीं सकता, तो वो मैं रिकमेंड करती हूँ। हम कहते हैं कि बच्चों को बड़ी ठंड लग रही होती है, बड़े नाजुक होते हैं, तो आप इस ओवरऑल सिचुएशन को फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? ऑब्वियसली हमने गेयर भी अच्छा लेना होता है, मगर एक प्लस पॉइंट था, मम्मा ने मुझे बहुत पहले से किया था, तो आई थिंक मेरी मतलब बॉडी वैसे यूज्ड टू हो गई थी इनसे, मगर ऑब्वियसली ठंड तो फिर भी लगती है, मगर गेयर बेसिकली अगर आपका अच्छा हो तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। दैट्स वन थिंग, हाइकिंग गेयर पे एक दफ़ा इन्वेस्ट करें, इफ़ यू हैव गॉट अ गुड जैकेट, थर्मल, तो फिर आपको इतनी ठंड नहीं लगती। फिर सेकेंडली वही बात है डाइट का, मैं फिर कहूँगी हेल्दी डाइट लाइक यू नो गोश्त, मटन, ये बच्चे नहीं खाते, लेकिन आदम ही टेक्स इट। बच्चे मेरे जो सारे हेल्दी, जंक फूड वी रादर अवॉइड इट, तो इट हेल्प्स यू। या तो ठंड हमें एक्चुअली इतनी नहीं लगती, लेकिन गेयर भी होता है सारा, आप वो कवर करो तो यू कैन एंजॉय अ लॉट। अच्छा, ये ओवरऑल जो इसकी किट मिलती है, क्या वो पाकिस्तान से आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे वो अच्छी क्वालिटी की? क्योंकि आपने कहा कि वो अच्छी हो तो फिर आपके लिए सर्वाइव करना इजी हो जाता है। मुश्किल है, बहुत रेयर जगह जहाँ पाकिस्तान में आप ले सकते हो, जैसे G11 में एक शॉप है सेंटर्स, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या हुंजा और स्कर्दू साइड पे जाएं, सो यू कैन फाइंड इट। बट पाकिस्तान में एज सच इतनी शॉप्स नहीं है जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करे, तो मेरी फैमिली बाहर होती है, सो वन एंड अदर वे फायदा था बाहर से वो मंगवा लेती हूँ, बट एक दफ़ा अगर आपके पास चीज़ें आ जाएं, सो आई थिंक देन इट वर्क्स इनफ है, तो आपको बार-बार परचेज नहीं करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम मजीद इस पे बात करते हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई आप आसान कोई काम कर सकते थे, आपको क्या ये इतने खतरनाक है, खतरों का खिलाड़ी बनने का आपको क्या शौक था, तो इस पर आज मजीद हम जानते बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें जो दूसरा टॉपिक है, आपको पहाड़ देखने पसंद हैं, नेचर के करीब जाने का आप लोग शौक़ रखते हैं, लेकिन वो लोग जो इनकी चोटियों को सर करते हैं, डेफिनेटली उनकी जो जर्नी या उनकी जो स्टोरी है ना, वो सुनना और जानना ये हम सब चाहेंगे। तो ऐसे ही दो लोग हमारे दरमियान हैं, यानी कि मदर और उनका बच्चा किरण और आदम हमारे साथ है। किरण सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है ख़वातीन को, लेकिन आप खतरों की खिलाड़ी माशाल्लाह से बनी हैं, और ये बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप मोटिवेशन भी हैं, उनको इंस्पायर भी करती होंगी, भाई किरण ये काम कर सकती है, स्लिम फिट है, हेल्दी है, तो वाई नॉट हम भी ये शुरू करते हैं। बट अब कुछ एहतियाती तदाबीर होती है, क्योंकि कहीं आप इवन हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी मिसऐप हो जाते हैं, आपके यहाँ पे भी एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है, कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, लेकिन जब आप ऐसे एडवेंचर के लिए निकलती हैं तो रेस्क्यू के जो इंतजाम हैं वो क्या होते हैं? वेल सबसे पहले अगर हम इस तरह जाते हैं, सो अगर एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं लाइक 10-12 डेज वाला, तो वी फर्स्ट डू अ सर्वे, मतलब वी गो फॉर द बेस्ट टीम लीड्स वगैरह, क्योंकि मेरे साथ आदम भी होता है, तो मुझे वो होता है कि यार ऐसे एक्सपीरियंस बंदे के साथ जाना हो, ताकि जो भी हालात आगे आए तो ही कैन हैंडल इट। सो उसके लिए हम नॉर्मली जब समर्स में जाते हैं, सो बाय फेब और मार्च वी स्टार्ट डूइंग द सर्वे कि हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और अच्छी टीम लीड्स कौन है, तो उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। और ये हमारा एक प्रिकॉशन होता है। सेकंड प्रिकॉशन ये होता है कि वेदर विंडो, वेदर वाले जो हैं, और इसी तरह वेदर डिफरेंट ऐप से ले लेते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वेदर की विंडो अच्छी मिले। अगर थोड़ा सा भी डिले, मतलब हमें लगा कि बारिश है, फ्लड से, सो वी डोंट टेक अ रिस्क, सो वी कैन 1 वीक डिले इट और ब्रिंग इट फर्दर, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। सेकेंडली जिस एक्सपीरियंस कंपनी के साथ आप जाते हो या बंदों के साथ, तो वो आपको बता भी देते हैं कि यार दिस इज़ द टाइम, या नॉर्मली अगस्त में विंडो मिलता है फॉर जो 6000 या 5000 के पासेस होते हैं, क्योंकि वहाँ मानसून ख़त्म हो जाता है। मानसून इधर होता है लेकिन वहाँ नहीं होता है। सो मोस्टली हमें ये इशू होता है कि हम वहाँ तक स्कर्दू कैसे पहुँचे या हुंजा कैसे पहुँचे, बस वो है वहाँ पर। बाकी जो वो है वेदर वो ठीक होता है। सो ये 2-3 चीज़ें वी डू लुक इनटू इट, किसके साथ जा रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़, जैसे खाना पीना, वो शेफ़ वगैरह साथ जाते हैं। हाँ, ये सारे हमारे साथ पोर्टर्स कितने होंगे, ये
تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر جو گیئر ہوتا ہے اس پہ بہت فوکس ہوتا ہے کہ اگر ہم کلائمب کر رہے ہیں تو ہمارا ہارنیس اچھا ہو, ہمارا کیرابائنر اچھا ہو, کرامپونس, شوز, یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ پھر آف کورس باقی تو رسک ہر چیز میں ہے, لیکن اپنی طرف سے آپ پریکاشنری اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. تو اور پھر خاص کر ویدر ونڈو, اس پہ میں بہت زیادہ مطلب فوکس کرتی ہوں. ضروری بھی ہے کہ ویدر اپڈیٹ آپ کے پاس ہو. ادم ذرا بتائیں, یہ تو آپ کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے, شوق ایک اپنی جگہ, لیکن اس طرح مما کے ساتھ ہر جگہ بس میرے ساتھ جانا ہے, تو اسٹڈی کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہو؟ کہ پڑھنا تو بڑا ضروری ہے. بیسکلی ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم ہائکس کرتے ہیں نارملی وہ نارملی سمر میں ہوتے ہیں. اچھا. تو ویسے بھی سمر میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو زیادہ وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو اگر ہم جاتے بھی ہیں آٹم میں, وہ 2-3 دن کا ہوتا ہے تو وہ کام کور ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اسکول ویسے زیادہ سپورٹیو بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ مطلب ہابی ڈفرینٹ ہے, تو اس میں وہ کور ہو جاتا ہے کام اوور آل. اچھا, ایسے کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا ہو, کیونکہ آپ لوگ بڑے بڑے تھک جاتے ہیں, آپ تو ماشاء اللہ سے بچے ہو, 13 سال کے ہو, تو تھکتے نہیں ہو کبھی؟ تھکاوٹ ہو جائے گا, مما تھوڑا ریسٹ کی ضرورت ہے یا نیند آ رہی ہے؟ یہ اوبیسلی تھکاوٹ تو ہوتی ہے, مگر نیند کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا, مگر تھکاوٹ اوبیسلی ہوتا ہے. وہ 1-2 منٹ کی بیٹھ ہوتے ہیں مگر پھر آپ سیٹ ہو جاتے ہو. اوبیسلی آپ نے اپنے پیس پہ جانا ہوتا ہے. جب آپ اپنے پیس پہ جاتے ہو تو آپ کو زیادہ ویسے تھکاوٹ ہوتی بھی نہیں ہے. جب آپ تیز جاتے ہو تو پھر آپ کو مطلب زیادہ سانس چڑھتا ہے وغیرہ. اگر ایک ردم ہے جس ہاں ایک ردم, آپ اپنے پیس پہ جاؤ تو آپ آرام سے جاتے ہو. بچوں میں زیادہ انرجی ہوتی ہے. ہاں یہ بات واقعی بچوں میں بہت انرجی ہوتی ہے, بس یہ ہے کہ ہیبٹس ان کی کس طرح آپ ڈیولپ کرتے ہو. سو میرے دونوں بچے ہمیشہ سے اسپورٹس میں, لائک سوئمنگ 2 سال 3 سال میں دے اسٹارٹڈ سوئمنگ. پہلے یہ ٹائیکوانڈو کرتا تھا, فٹ بال بھی یہ کھیلتا ہے. تو ٹیلنٹڈ بچہ ماشاءاللہ. میں بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ موٹیویٹ کرتی ہوں, بیکاز یہ چیزیں آپ کی ایک ہیلدی لائف سٹائل ہونی چاہیے, rather than sitting in front of بچوں کو اسکرین تک محدود کر دیا. Exactly, وہ out of the box think نہیں کر سکتے. It's not only hiking, it teaches him a lot of things, and I can see the difference between him and the rest of the kids. آپ میں بہت صبر آ جاتا ہے, آپ ڈفرینٹ چیلنجز لائف میں ایزیلی ایکسیپٹ کر سکتے ہو, ہر چیز کھا سکتے ہو, ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہو, شیئرنگ آپ میں آ جاتا ہے. سو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہائک کرے یا جگہ ایکسپلور کرے, ساتھ بہت کچھ آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہو. ادم, کیا آپ جیسے آپ کی مما نے کہا کہ ساتھ ساتھ لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی اب تک کی جرنی سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ اب ویسے دیکھا جائے ٹریکس پہ بہت مطلب قسم کے لوگ آتے ہیں, تو میں نے اگر ایک چیز نوٹس کی ہے وہ ہے کہ میں مطلب کمیونیکیشن میں مجھے مطلب نہیں ہوتا زیادہ, کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے. اور مطلب جب آپ کو ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں, کانفیڈنس آتا ہے, ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں تو آپ کو مطلب ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے, کیونکہ لوگوں کے ڈفرینٹ شوق ہوتے ہیں. کوئی مطلب فوٹوگرافی کے لیے آتا ہے, نیچر کے لوگ ہوتے ہیں, ہاں نیچر کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی فوٹوگرافی کے لیے آ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ اور کے لیے آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے اس سے. تو میں کہوں گا کہ کچھ سیکھا, یہ سیکھا ہے. زبردست زبردست, یہ اچھی بات ہے. کانفیڈنس بچوں میں آنا بڑا ضروری ہے. کہ جب آپ کی ایک اپنی شروع کرتے ہیں ایک جرنی ہائکنگ کے لیے, جب آپ ایک گروپ ایک ٹرپ آپ اپنے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں, تو کہیں مڈ پہ جا کے کوئی مسہپ کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ ریسکیو کا انتظامات کیا, کس طرح سے, اگر کسی کو انجری ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو اس کو کیسے ریسکیو کریں, واپس اس کو لانا یا وہیں پہ اس کو فرسٹ ایڈ دینا؟ اگر مائلڈ سی ہو, جیسے مسل کریمپ ہوا یا سنو لیک پہ میں کریوس میں گر گئی, سو میرے ایک سائڈ تھینک گاڈ فریکچر نہیں تھے لیکن بروزز تھے, سو وی ہیو اے فرسٹ ایڈ باکس. تو اس میں سارے جو امیجیٹ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. نارملی ون آف مائی فرینڈ شی از اے نرس, سو اے لاٹ آف اویئرنیس اس کو ہے کہ کیا کرنا ہے, تو مطلب کوئی نہ کوئی وہ آپ کا ہوتا ہے. سیکنڈلی وی ہیو اے تھرائیا فون, گاڈ فاربڈ کوئی ابھی تک تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن اگر اس طرح کوئی ایمرجنسی آئی سو دین آف کورس وی ول کال دیٹ پرسن اراؤنڈ. سیکنڈلی گورنمنٹ سے تو یہ سپورٹ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہو, جیسے سنو لیک جا رہے ہو یا آپ منگلک سر جا رہے ہو, K2, سو آف کو آرمی والے دے گیٹ یور IDs اینڈ آل دیٹ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس ٹرین پہ جا رہے ہیں, اینڈ ایون دے آسک جس کے ساتھ جا رہے ہو ان کا نام بھی لکھا ہوتا ہے, جس مطلب گروپ کے ساتھ آپ جاتے ہو,
اور پھر جیسے ابھی ہم منگلک سر آ گئے تو گلمیت میں وہ فلیش فلڈ گلیشیئر میلٹ ہوا تھا تو راستہ بند تھا, سو ہمیں 3 دن اور شمشال میں رکنا پڑا. تو ان کو کال آئی کہ یہ لوگ واپس آ گئے, آر دے اوکے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دے آر اوکے, ادھر ہے, جب راستے کھلیں گے تو پھر آ جائیں گے. تو وی ور ویٹنگ فار دا وے. بٹ شمشال بہت پیارا گاؤں ہے اور شمشال کے لوگ بہت اچھے ہیں. زبردست زبردست. تو موسٹلی یہ مس آپ کیوں ہوتے ہیں جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہائکنگ کے لیے, تو کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اب جیسے طبیعت ہے وہ تو خراب ہو جاتی ہے, کبھی ٹھنڈ لگ گئی, کبھی آپ کو مطلب آپ نے کپڑے صحیح نہیں پہنے, نیچرل, کبھی ہائٹ کی وجہ سے ہو جاتے, آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, وہ اس کے لیے کیور ہوتا ہے ہمارے پاس. دیر از اے ماؤنٹین ٹی, وہ آپ پیتے ہو. سیکنڈلی آپ وہ ہنی پی لیتے ہو اس میں, یا وہ ڈرائی ایپریکاٹس کھا لیتے ہو. تو اگر آپ اپنی انٹیک اور مطلب پانی بہت زیادہ, آپ نے ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونا ہوتا. سو یہ چیزیں اگر آپ خیال رکھو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو, اتنا تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر جس طرح میں گر گئی تو یہ چیلنجز چھوٹی موٹی چھوٹے تو اس طرح آ جاتی ہیں, کبھی آپ پانی میں گر جاتے ہو, کبھی آپ اس میں, لیکن اس کے لیے پھر یو ہیو آئنمنٹس اینڈ چیزیں. اب جب میں گر رہی تھی تو وہ نو جو تھا وہ سافٹ ہوا تھا, وہ کریوس کے اوپر تھا. تو جو مجھ سے آگے تھا ساتھ, ہی ٹولڈ می, اس کے منہ سے نکلنے والا کہ خیال رکھو, اس تک میں نے اس سے پہلے جمپ لگا دی تھی. بٹ یہ کہ اللہ جب بچاتا ہے تو وہ گرپرز نے نکال دیا. تو مجھے تو یہ ہے کہ ہاں اٹ از سم تھنگ, کیا کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خطرناک ہے, رسکی ہے, بٹ پھر یہی ہمارا تو بلیف ہے کہ جہاں آئی ہوتی ہے وہاں پہ وہ لے جاتی ہے, وہ خود ہی لے جائے گا. ابھی آف دی ریکارڈ ہم یہ بات کر رہے ہیں. مائی لائف. اور میں تو کہتی ہوں کہ ہر بچے کو جو بھی اس کا شوق ہو, تو پیرنٹس کو یہاں پہ نا سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم صرف اسٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں. سو صرف اسٹڈیز لائف میں نہیں ہوتی ہے, بہت اور چیزیں بھی آپ کو سکھا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ دے کانٹ think out of the box. Yes. And they are so stressed out. ٹھیک ہے, اسٹڈیز آر امپورٹنٹ, لیکن اس کا اور چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں. کیوں آپ زیادہ تر بچوں کو دیکھتے ہیں, دے آر ناٹ انٹو اینی ایکٹیویٹیز, دے آر گیننگ ویٹ, جنک کھا رہے ہیں, اور انزائٹی. چھوٹے 15 سال کے بچے ہوں گے, ان کو انزائٹی ہو رہا ہے. وہ ہے آدم 13 سال کا ہے اور ماشاء اللہ سے ایکٹیو ہے اور اتنا ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں, مختلف لوگوں سے ملنا, اور 13 سال کے بچے میں اتنا کانفیڈنس ہونا, یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے. ایٹ ٹائمس میری فرینڈ کے بچے آ جاتے ہیں, اینڈ ٹرسٹ می دے انجوائے سو مچ. میں ایک ٹریل 4 پہ لے گئی تھی اس کے ساتھ, اور اس نے اتنا انجوائے کیا. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا, ضروری ہے, کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تھوڑے بہت چیلنجز آئیں گے, وہ ایکسیپٹ کر, لیکن آپ انجوائے کرتے ہو. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ونس یو گیٹ یوز ٹو اٹ, پھر آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں. اپنا کھانا خود بنانا, بارش میں آپ کس طرح کیمپ کے اندر لیٹے ہوئے, اٹس اے واٹر پروف. لیکن یہ ڈفرینٹ آپ کا ایکسپوجر ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو یہ لائف میں ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, یہ کرن کی یہ جو بلند برفانی چوٹیاں ہیں, جیسے میں نے آپ کو آف دا ریکارڈ میں اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا, اس کے بعد میں نے کہا میں نے برف کے پاس بھی نہیں جانا, کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. تو یہ برفانی چوٹیوں کو سر کرنا, یہ ہر انسان کے بس کی بات ہے, یا بس اس کے لیے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے؟ اگر کسی کو شوق ہے نا تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, دس از اے مائنڈ گیم ٹو. بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, دے آر ریئلی فزیکلی فٹ, جم جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, بٹ اف یو آسک دیم سو مے بی دے کانٹ کلائمب. اٹس ناٹ کہ وہ کر نہیں سکتے, مائنڈ گیم بھی ہوتی ہے. آپ نے اپنا مائنڈ بنانا پہلے ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز کرنی ہے, کیسے کرنی ہو یا نہیں کر سکتی. لیکن ونس یو میک اپ یور مائنڈ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود راستے کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ورک آؤٹ, تھوڑا بہت ٹریننگ تو ضروری ہے. جس طرح میں کچھ بھی خاص نہیں کرتی, میں انہیں ٹریلس پہ جاتی ہوں جب آئی ایم نیئر ٹو مائی ٹرپ گوئنگ آن, اور میں نارملی بھی میں جاتی ہوں, آئی انجوائے اٹ. ٹھیک ہے, تو ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ تو میں کرتی ہوں, یہی ٹریلس کرتی ہوں, یا آئی واک. تو آپ یہ بھی کر رہے ہو تو آپ کا اسٹیمینا بلڈ ہو جاتا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہمارے ساتھ سنو لیک پہ تھا, وہ کسی ٹریک پہ نہیں گیا تھا, تو آئی واز ایون سرپرائز کہ یہ 5000 کیسے کر رہا ہے, کیونکہ سنو لیک از 5100 سم تھنگ. سو بٹ ہی واز سو گڈ. تو یہ مائنڈ گیم بھی ہے. اب اس کا مائنڈ بنا ہوا تھا, اپنے آپ کو کتنا موٹیویٹ رکھ رہے ہیں. بالکل. تو اگر آپ کا مائنڈ بن جائے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, تو پھر آپ ڈفرینٹ چیلنجز ایکسیپٹ کر لیتے ہو.
اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ میں نے کلائم بھی کرنا ہے اور میں نے ٹائم پہ سونا ہے اور مجھے ٹھنڈ بھی کھانا بھی اچھا چاہیے, ٹھنڈ بھی نہ لگے, پیمپرڈ رہوں, تو ایسا تو پاسبل نہیں. جو آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے, سو I think 50% you are okay with it, you're doing it. Secondly, جو باقی 50% ہوتا ہے, of course, then you have to, you know, تھوڑا بہت اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. ڈائٹ, تھوڑا سا ایکسرسائز, یہ چیزیں کرنی ہوتی ہے. اسٹرینتھ ٹریننگ تھوڑی سی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. آدم مجھے بتاؤ کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے جو فرینڈس ہیں انہیں بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے ہائکنگ پہ, اس طرح بلند برفانی پہاڑیوں پہ جانا ہے اور یہ ایکسپیرینس کرنا ہے, ان کا دل کرتا ہے, کہتے ہیں آپ کو؟ نہیں ایسے کہتے تو نہیں, اگر اب ہوتا ہوگا کیونکہ مگر وہ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے نا, وہ کبھی گئے نہیں ہوتے, تو ان کو ویسے آپ ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوں گے نا کہ آج ہم فلاں گئے ہوئے تھے, جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی بات, کیونکہ انہیں ہم نے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ جاتے ہو تو آپ کا ایک امیج بن جاتا ہے نا, جب آپ ایک دفعہ مطلب صرف موویز میں دیکھتے تو آپ کو صحیح, آپ کو مطلب آپ کا جائیں گے تو ایکسپیرینس ہوگا. صحیح ہوگا. کرن, پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے لوگوں کو, خاص کر ہماری خواتین کو جو چاہتی ہیں ہائکنگ کرنا لیکن ان کو موٹیویشن نہیں مل رہی؟ I think اگر ان کو شوق ہے so they should come and do it. It's a very safe thing and a very interesting thing. میں یہ کہوں گی جو کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں. ہمارے یہاں کے ٹریلز اسلام, we are lucky living in Islamabad, we have got all the trails, they are very much safe. آپ صحیح ٹائم پہ جائیں, like after sunrise and before sunset, کچھ بھی نہیں ہوتا. سارے لائک مائنڈیڈ لوگ اس میں ہوتے ہیں, ہر ایک جو نیچر لور ہے وہیں آتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں کڈنیپنگ ہو جاتی ہے, 9-10 سال سے تو میں جا رہی ہوں الحمدللہ, کچھ ایسا نہیں ہے. پھر دیر کمیونٹیز, اگر آپ اکیلے نہیں جا سکتے تو جس طرح میں ممبر ہوں, اینڈ آئی آلسو گو وتھ اسلام آباد رن وتھ اس, 8-9 سال تو ہو گئے. اٹس اے ویری سیف کمیونٹی, فری آف کاسٹ. ان کی ویکلی 4 ایونٹس ہوتے ہیں, ان میں ہائکس بھی ہوتی ہیں, رنس بھی ہوتی ہیں, آپ ادھر آ سکتے ہو, آپ جوائن کر سکتے ہیں, آپ کو موٹیویشن خود ملے گی. آدم, آپ کیا کہو گے اپنے جیسے چھوٹے ننے منے بچوں کو کہ وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں آئیں, کیا کہنا چاہو گے؟ میں کہوں گا کہ جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ کریں. پہلی بات یہ ہے, مجھے صرف ٹریکنگ کا شوق نہیں ہے, مجھے اس کے علاوہ فٹ بال وغیرہ کا بھی ہے, تو جو بھی وہ کرنا چاہیں ان کو کرنا چاہیے. اور مطلب پڑھائی کے علاوہ بھی اور کچھ ہے, جیسے ماما کہہ رہی ہیں, اور پڑھائی بھی امپورٹنٹ ہے, مگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اس کے ساتھ ہابی یا کچھ مطلب ایکسٹرا کریکولر کرنا چاہیے جو آپ کو پسند ہے. تھینک یو آدم, تھینک یو کرن. آپ کا ڈیفینیٹلی ناظرین اسٹڈی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, کوئی گیم, کوئی ایڈونچر جو ہے وہ ہونا چاہیے. زندگی بڑی خوبصورت ہے, تو اس کو مزید آپ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں, تو سست نہ رہیں, کچھ کرنے کی جو ہے وہ ضرور ٹھانے, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا بھی ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا بڑا اہم ہے, اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کل سنڈے کو ٹیچرز ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا. استاد کا دن سال میں ایک دن ہی نہیں بلکہ ہر دن استاد کا دن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ آج کامیاب ہیں, کسی ایک مقام پہ ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے جو ایک محنت, اسٹرگل, لگن جو ہے وہ آپ کے استاد کی ہوتی ہے. آپ کے استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو کامیاب بنانے میں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں پیرنٹس ہمیں جو ہے وہ سکھاتے ہیں, کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو ہاتھ ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ٹیچر کا ہے, کیونکہ آپ کو وہ تراشتا ہے, پالش کرتا ہے. آپ ایک ایسے آپ درخت ہوتے ہیں نا جس کی ایک شاخ یہاں جا رہی ہے, ایک وہاں جا رہی ہے, بالکل ایک عجیب سی شکل ہوتی ہے, لیکن وہ کانٹ چھانٹ کر کے آپ کو خوبصورت بناتا ہے, آپ کی کردار سازی کرتا ہے, آپ کی تربیت وہ کرتا ہے. تو صرف ایک دن نہیں, ہر دن استاد کا ہونا چاہیے. تو آج ہم استاد کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے ایک مہذب معاشرے کے لیے, اس پہ بات کریں گے. اور رائٹ نو جو موجودہ دور ہے اس کی سچویشن کو بھی ہم سامنے رکھیں, کیونکہ مجھے اپنا وقت یاد ہے جب ہم اسکول اور یونیورسٹی جاتے تھے تو ہم استاد کے آگے چلنا کیا, اس کے برابر بھی نہیں چلتے تھے, اس کے پیچھے ہمیشہ چلتے تھے. اور جہاں استاد کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہوتا تھا اس کے اوپر بھی ہم نہیں چلتے تھے. اور ہمیں پتہ چل رہا تھا ٹیچر آ رہا ہے تو ایک دم خاموشی اور بڑی خوشی سے, فخر سے ہم سلام کرنا, گڈ مارننگ کرنا, اور فیس پہ پیاری سی مسکراہٹ رکھتے, اور ٹیچر ہمیں رسپونڈ کرتا تھا تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی کہ ٹیچر نے ہمیں جواب دیا ہے. تو آج ہم بات کریں گے استاد کے مقام کے اوپر. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ استاد ہی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی آصف رسول صاحب. السلام علیکم آصف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, استاد کو روحانی والدین کا درجہ بھی دیا گیا ہے,
میں موجودہ دور کے ساتھ اس سوال کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی. کل ہم نے ٹیچر ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا. کیا دن منا دینا کافی ہے یا استاد کو جو روحانی والدین کا درجہ دیا جا رہا ہے اس کو ہم نے سمجھا بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سچ سویرا کا کہ یہ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں, اسپیشلی جو عصر حاضر کے جتنے موضوعات ہوتے ہیں. اور چونکہ میں آج اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کیونکہ آج یہ اگر لیٹ سے ایک دن کا سیلیبریٹ یہ ڈے ہم منانے جا رہے ہیں تو میں سچ سویرا کے تھرو اپنے سارے اساتذہ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی یا جنرل لائف میں جتنے میرے مینٹورز ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کریڈٹ گوز ٹو یو, اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں. اور جو آپ نے ہمارے اندر وہ تبدیلیاں کی, جس طرح ہمیں کوئی پڑھایا, جو ہمیں نالج سے روشناس کروایا, اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں رہنے کے طریقے بتائے. اور میں بہت سارے اساتذہ جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تو میں سچ سویرا کے تھرو آپ کے سارے اسٹوڈنٹ کے بیہاف پہ آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کمال کیا. کیا بات. باقی جو آپ کا سوال تھا یہ بڑا زبردست ہے. دیکھیں جو استاد کا کام ہے نا, یہ جو بھی کوئی اس سے کیا کہتے ہیں تربیت سازی, کسی کو بنانا, یہ بڑا ایک کمپلیکس مطلب ایک طریقہ, جیسے وہ حسن کوزہ گر کی ایک بہت بڑی پوئم ہے نا, تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ بھی ایک بڑے زبردست طریقے کا کام ہے کہ جس میں لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور نہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے ان کی لائف میں, کہ جہاں پہ انہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, اور وہ آگے دوسری سائڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں بہت زیادہ اچھا رول ادا کرتے ہیں. میرے خیال میں استاد کا ایک ڈے تو نہیں ہوتا, جو جینوئن استاد ہیں نا میں ان کا تو آپ دیکھیں کہ مطلب میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی میں اگر جتنے یہ تینوں چاروں سائڈز کے اپنے اساتذہ کو دیکھا, میرے خیال میں جب بھی استاد سامنے آئے گا نا تو وہ ہمیشہ سے پھر ابھی بھی کبھی ہوتا ہے, یعنی یہاں پہ آنے سے پہلے اگر میں کسی ٹیچر سے کوئی کنسلٹ کرتا ہوں بہت سارے پروگرام کے حوالے سے, مختلف ٹریننگز کے حوالے سے, ایون کلاس روم کے حوالے سے, تو جب وہ ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ جو ہی ان کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے نا, وہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی فیلنگ آتی ہے. اگر انہیں ہم کہیں ملتے ہیں تو مطلب ایک پورا نا آپ کی فزیولوجی میں ایک چینج آ جاتا ہے, تبدیلی. بالکل ایسے اس بندے نے میری کردار سازی کی, میری تربیت کی, اور مجھے کمپیٹنٹ بنایا اپنی فیلڈ کے لیے. مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے, میں یہ واقعی آپ نے کہا نا کہ انسان کو یہ قدرتی طور پہ یہ احساس ہوتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں گھر جا رہی تھی, اپنے آبائی گاؤں جا رہی تھی, تو راستے میں مجھے میرے استاد ملے جن سے میں نے اسکولنگ کا جو میرا تھا, میں اسکول جو پڑھا ان سے میں نے ابتدائی تعلیم جو ایک سلسلہ شروع ہوا, تو میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی. وہ جا رہے تھے, انہوں نے توجہ نہیں دی, میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی, اتری, میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے کہا آپ نے پہچانا مجھے؟ کہتے ہیں ہاں آپ میوش ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بچہ جس نے ہم سے تعلیم حاصل کی ایک ابتدائی ایک سلسلہ آج وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں نے کہا نہیں, یہ جو اسٹارٹ اپ تھا یہ آپ سے تھا, تو ہم نے جو چیز سیکھی, جہاں ہماری جو تربیت کا ایک عمل شروع ہوا تھا وہ آپ سے ہوا تھا, اور ان چیزوں کو ہم نے کنٹینیو کیا. تو وہ اولی بات کہ لٹرلی ہم فیل کرتے ہیں, ہماری یہ روح جو اس چیز کو محسوس کرتی ہے. تو یہی میں احساسات آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ہم موجودہ دور کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اس روحانیت کو محسوس کرتے ہیں. اچھا, یہ نا تھوڑا سا مطلب سوشل میڈیا پروگرس, پھر جس طرح ہوتا ہے نا سوشل میڈیا نے بڑا اوپن کر دیا ہے. دیکھیں نا ہر ایک ہوتا تھا, میں پیچھے خاص ریجن کی بات ہوتی تھی, خاص ایریا میں, مثلا اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی معاشرے میں استاد کی اقدار بڑی ڈفرینٹ ہوتی تھی. مطلب اگر ہم صحابہ سے دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کال کہ جی مجھے آپ کے درمیان معلم بنا کر بھیجا گیا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک کیفیت بڑی اور طرح کی تھی. پھر اس میں دیکھیں کہ ایون کتنی خوبصورت ہوتی تھی ریوائول ساتھ ہی ساتھ, کہ جس میں ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی ایسے کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایسی محفل جہاں پہ لرننگ, جہاں پہ تربیت, جہاں پہ اصلاح ہو, ہمیشہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہا کرو تاکہ تمہاری بار بار ریوائول ہوتی رہا کرے. تو بات یہ ہے کہ اب چونکہ یہ اوپن ہو گیا نا,
اب بچہ کیا کر رہا ہے کہ بچہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے سوشل میڈیا میں اس کے ساتھ نا بڑے ڈفرینٹ چنکس اویلیبل ہیں. مثلاً وہ جاپنیز معاشرہ دیکھ رہا ہے, وہ امریکن معاشرہ دیکھ رہا ہے, وہ یو کے میں مختلف اسکول سسٹم دیکھ رہا ہے, تو مختلف سائڈ سے نا وہ پک کر رہا ہے. اور اس نے نو ڈاؤٹ اس کے اندر بالکل چینجز آئی ہیں, مطلب بڑے بلنٹ ہوتے ہیں کوشچن کرنے میں. اچھا جس طرح ہمیں ہوتا تھا کہ کوئی ٹیچر کہا جاتا تھا نا ہمارے زمانے میں کہ جی میرا یہ چھوٹا سا کام کرنا, وہ بڑی خوشی سے ہم جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں وہ ایک تو شاید یہ خوشی زیادہ ہوتی تھی کہ کلاس سے نکل گئے ہیں, مطلب ٹھیک ہے اس کی بھی اپنی جگہ, لیکن یہ تھا کہ اوور آل میں بڑی ہوتی تھی, کبھی برا نہیں فیل کیا یہ وہ. اور استاد کا کام ہم بڑے شوق سے کرتے تھے, فخر سے کرتے تھے. اب ایسا نہیں. اب چونکہ اس عصر حاضر کے ساتھ نا ہر استاد کو اپنے آپ کو الائن کرنا پڑے گا. لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے چاہے وہ اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, واقعی ایسے اساتذہ ہیں جن کی واقعی بچے وہ کرتے ہیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لیول مرضی ہو اس میں پھر بہت ساری استاد کی اپنی کوالٹیز, استاد کی اپنے اسٹوڈنٹ کی سمجھ. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی جو پہلے نا پاکستان میں انفارچونیٹلی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں, مثلا جو بھی گورنمنٹ لیول پہ تو چلیں تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہیں, مطلب یہ جو ٹریننگز وغیرہ ہیں, لیکن یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا اس میں بہت کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مثلا انڈکشن کے بعد بھی جو بڑے سسٹم ہیں انہوں نے تو کچھ اپنا بنایا ہوتا ہے, لیکن جو چھوٹے سسٹم ہے نا وہاں پہ کوئی استاد کی تربیت اپنی نہیں ہوتی. اچھا استاد جو بھی کرتا ہے وہ سارا ہٹ اینڈ ٹرائل کے اوپر کرتا ہے. مثلا پہلے کلاس میں جائے گا, وہ جو بھی اس نے پروسیس ہیں اس نے اپنے لگائے ہیں پروسیس, اس کے بعد وہ دیکھتا ہے, ریفلیکٹ بیک کرتا ہے, کچھ سسٹم کا پریشر ہوتا ہے, کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں, پھر اس سارے میں نا وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کے تھرو وہ ٹیچر بنتا جاتا ہے. اگر کاش اس سے پہلے ہی ہیومن سائیکی اور کلاس روم مینجمنٹ اور بچوں کو سمجھنا یہ ساری سکھائی جائیں تو میرے خیال میں ہر استاد جو ہے نا وہ بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے. اور واقعی ایسے ہمارے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت اچھا پڑھانے والے ہیں لیکن وہ لوگ بچوں کو سمجھ کے چلنے والے ہیں, میرے خیال میں بھی وہ بڑے پاپولر ہیں. ہاں دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ یہ جو دوسری ایسپیکٹ تھا نا اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. واقعی ایسے ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہم اپنے اگر دیکھیں نا اسکول اور کالج اور یونیورسٹی لیول پہ جو ہم لوگ جیسے کرتے تھے ایسے نہیں ہے. مثلا ایک کامن ٹرینڈ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ کرنٹ سیمیسٹر میں بچہ آپ کو ہیلو آئی کر رہا ہے اچھے طریقے سے, جس میں پتہ لگا اب سیمیسٹر ختم ہو گیا, اب وہ بڑا مجھے لیکن یہ تو ایک انڈیویجول کی اگزامپل ہو سکتی ہے, میں اس کو نا جنرلائز نہیں کرنا چاہتا. مثلا ایک دن میں ایک بچے کے ساتھ مطلب اس دن میں اپنی گاڑی شاید نہیں لے کے آیا, تو میں بیٹھا تو بچے نے میرے سامنے سگریٹ لگا لیا. اب میں اور وہ اتنی مطلب کیا کہیں اس کو کہ اس کی سادگی تھی یا اسے سمجھ نہیں تھی یا کیا, وہ میرے ساتھ ساری باتیں کرتا رہا اور ساتھ مزے سگریٹ بھی پیتا رہا. اب میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ اسکول میں ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی, کالج میں ایسی کہانی کوئی نہیں ہوتی تھی پبلکلی کہ آپ سامنے آ کس طرح. اور پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں 21 سینچری میں کیا کیا چینجز آئی ہیں کہ مطلب یہ بیٹھا ہے. خیر اسے پھر ہلکا سا میں نے بتایا, وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا, لیکن اس سے کوئی نہیں ہوا کہ وہ میری کرنٹ کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ ہے کہ یہ دوسری سائڈ چیلنجنگ والی بھی ہے, مطلب دونوں سائڈ آپ کو ورائٹیز مل رہی ہیں. لیکن اس کے لیے اوپر شاید یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے نا اساتذہ والے, وہ جو پہلے بہت زیادہ تربیت کے اوپر کام کرتے تھے نا, اب تعلیم تو بہت اچھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن تربیت کے اوپر شاید ہر بندہ ڈرا ہوتا ہے کیونکہ آگے سے نا مطلب بڑے چیلنجز آتے ہیں. یہ کیوں کہا انہوں نے کہ ہم تو آپ کو بھاری بھرکم فیسز دے رہے ہیں, آپ بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر کیوں. تو وہ جب اس طرح کی سیناری ہوتی ہے نا تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ. پھر بہت ساری آپ دیکھیں کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک سب سے بڑی علت ہے, مثلا ٹھیک ہے لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں پر آپ بالکل یہ نہ سمجھیں نا کہ وہ سسٹم اتنا مجبور ہے. مثلا کوئی بھی خاتون اٹھے گی گھر سے, وہ جا کے ٹیچر کو سنا دے گی. اب جب بچے کو پتہ لگتا ہے نا کہ ہم اتنے پاورفل ہیں کہ جب ہم جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کل جا کے, حالانکہ ان پیرنٹس کو یہ نہیں پتا کہ جو آپ غلط بیک اپ کر رہے ہیں نا یہاں پہ تو سسٹم ہے, سسٹم تو ابھی افورڈ کر لے گا. یہ جو بچے کے اندر آپ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, بہت چھوٹی سے ڈیولپ کر رہے ہیں نا کہ ٹیچر سے بدلہ دیا جا سکتا ہے, اسکول سے بدلہ دیا جا سکتا ہے, ان کو جو مرضی کہہ دیں, بدلے کا ایک کانسیپٹ, وہ ایک کانسیپٹ ہے اور اس میں آپ ونر ہوتے ہیں. اور پھر وہ مطلب ایز لانگ ایز جب اس کلاس میں آپ چلتے ہیں, لیٹ سے آپ وہ بچہ سال آپ کی کلاس میں تھا, مجھے بتائیں اس ٹیچر کی کیا رسپیکٹ رہ جاتی ہے, وہ ٹیچر خود کیسا فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے مطلب دونوں یہ ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک استاد کا اور بچے کا تعلق جو ہے
وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بعد جیسے ہم آپ اپنے وقت کی بات کریں، میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ہمارا جب ہم اسکول جاتے تھے ٹیچر کے ساتھ اتنی اسٹرانگ بانڈنگ تھی کہ اگر ٹیچر ہمیں ڈانٹتا بھی تھا نا، کچھ کہتا تھا، ہم گھر جا کے نہیں بتاتے تھے، بیکاز ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ گھر سے مزید ڈانٹ پڑنی ہے کہ تمہاری ہی غلطی ہوگی کہ ٹیچر نے تمہیں ڈانٹا ہے یا تمہیں مارا ہے. یعنی اب یہ ایک اسٹرانگ بانڈنگ، ایک کمیونیکیشن، ایک تعلق تھا کہ جو ہمارے تعلیم، ہماری تربیت، ہر چیز میں وہ ساتھ رہا. تو اب اس تعلق کو مضبوط کرنا کتنا ضروری اور کیسے مضبوط ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت زبردست سوال ہے. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں کچھ پرانے سسٹم میں نا کچھ خرابیاں بھی تھیں، خامیاں بھی تھیں. مثلاً وہ 2%، 4% جو بھی آپ ریشو اس کی ایگزیکٹ تو میں نہیں، کوئی کیلکولیٹڈ نہیں ہے. مثلاً اس میں کچھ یعنی پیرنٹس جو کہ میں اپنے گاؤں میں سنتا ہوں کہ وہ مثلاً لے کے آ رہے ہیں بچہ اور سسٹم کے حوالے کر رہے ہیں کہ اس کی چمڑی آپ کی، بچہ ہمارا، یعنی آپ کو الاؤ ہے جی، آپ جو مرضی کر دیں. اب اس میں کچھ لوگ جو اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، جو نہ پڑھاتے تھے، صرف مار. ابھی بھی ہمارے پاس کئی دفعہ ویڈیوز آتی ہیں تو جو ہم وہ تشدد دیکھتے ہیں، کیا وہ کوئی سکھانے کے لیے؟ بالکل، مطلب آپ انتہا کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ وہ بچہ بڑا کمزور ہے. میں اس استاد کو کہتا ہوں کہ کاش آپ ایسے کسی سسٹم میں آئیں کہ جہاں پہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے. کیا وہ تو کوئی غریب ہے، آپ کو پتا ہے جس ایریا میں آپ کسی نہ کسی حوالے سے ذرا ہے، تکڑے ہیں. لیکن دوسری یہ جو مثلا 21 سینچری ہے نا، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ بچہ کس چیمبر میں بیٹھا ہے سوشل میڈیا کے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. پھر جس طرح کی وہ تربیت لے رہا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا ہوتا. مطلب ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں، بہت سارے چینل اس کے اتنے زیادہ ہمارے بچوں کے انفلوئنس. آپ دیکھیں کہ ان کی اردو کے ویکیبلری میں ورڈ بڑے کامن ہیں، انگلش میں وہ بڑے کامن ہیں، مطلب دھڑلے سے وہ بول رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہوتی. اس حوالے سے میرے خیال میں جو استاد کی یہ ہے نا تربیت ہے، تو سب سے پہلے ہے ایموشنل کنیکشن. بالکل ایسے کہ مثلا میں جب بھی کسی ٹریننگ میں جاتا ہوں تو میرا جو سب سے امپورٹنٹ ترین چنک ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے انٹروڈکشن. میں بچوں کو، چونکہ یونیورسٹی میں شاید اسکولوں والوں کو، اسکول کا تو مجھے ایکسپیرینس نہیں ہوا، مطلب میں نے کالج اور یونیورسٹی دو سائڈوں پہ پڑھا ہے. تو پہلا نا انٹروڈکشن میں پھر پتہ لگتا ہے کہ اچھا استاد کے پاس بڑے ٹپس ہوتے ہیں کہ اب مثلاً ایک ہے کہ استاد اگر نہ سمجھ جائے تو وہ صرف یہ کرے گا کہ جو ٹاپرز ہیں نا سارے ان کو تو اپریشیٹ کرے گا. نہیں، انٹروڈکشن والے دن نا میں اس کو تھوڑا سا اوپن کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اچھا کوئی اچھا نعت خوان ہے آپ میں سے؟ اچھا آپ نے اس طرح کریں کہ 2-4 اس مطلب اشعار وہ ہمیں ذرا سامنے سنائیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے آپ کی کلاس میں، اس کی ایکنالجمنٹ ہوئی. جتنا ایکنالجمنٹ سے وہ خوش ہوگا نا، اب اس کا بڑا اچھا کنیکشن ہوگا. کہ مثلا اگر میں کہتا وہ صرف آتا، پھر میں کسی کہتا ہوں اچھا آپ کو کوئی شعر و شاعری آتی ہے. اب کوئی بچہ ہے ویسے شاید انگلش میں کمزور ہو، چونکہ میرا سبجیکٹ یہ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ انگلش میں اپنا پورا انٹروڈکشن نہ کروا سکے. لیکن اگر اسے میں کہتا ہوں نا کہ چھوٹا سا گانا کوئی 2-3 لائنز میں سنا دوں، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آڈینس بلے بلے کرتی ہے، تالی بجاتی ہے. میرا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بچہ نا ایک کنیکٹ ہو جائے، اس کا مطلب کلاس اس کو اکنالج کرے، میں اس کو اکنالج کرے، فیئر ختم ہو کہ ٹیچر آیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس طرح یہ بچہ میرے ساتھ اوپن ہو جائے گا نا، پھر میرے لیے بڑا آسان. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کھیتی کا کام کرنے والا بھی ہے، ایک مالی بھی ہے، تو ٹیچر کے یہ سارے فیسلٹی تو وہ کیا ہے، پہلے زمین تیار کرتا ہے. تو استاد کا بھی جو پہلا کام ہے نا، سب سے پہلے وہ تیار کرنا ہے. اور پھر میں جو سیکنڈ ہے نا، یہ جو موٹیویشن ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری کلاسز میں جہاں پہ بہت اچھا پڑھانے والا ہوگا، بہت جتنا مرضی اچھا پڑھانے والا، اگر وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر سکتا نا اپنے اسٹوڈنٹ کا اپنے سبجیکٹ میں، بڑا چیلنج ہے. بچے نہیں بیٹھتے. بچوں کا پھر 21 سینچری کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اٹینشن سپین بہت کم ہے. اب ایک بندہ لے آیا 70 سلائیڈز لے کے آ گیا. مجھے بتائیں 70 سلائیڈ وہ پڑھی جا رہا ہے، کون دیکھے گا؟ تو میرے خیال میں یہ جو سمجھ ہے نا استاد کے لیے، سب سے پہلے استاد کا پرائمری مقصد کہ مطلب میں آپ کے پروگرام کے تھرو آج کا دن بھی ہے اساتذہ سے، اسپیشلی اسکول لیول پہ، کہ آپ اپنی نا ہیومن سائیکالوجی کے اوپر اس کے بارے میں ضرور پڑھیں. بچے اتنی ہر بچے کا اپنے اندر کائنات ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ پھر آگے اس کا ٹیسٹ آپ کے سبجیکٹ میں ڈیولپ کرنا،
پھر آپ کو دیکھ کے آؤٹ آف کٹسی بڑے وہ کام کرتا رہے گا اور اپنے ٹریک پہ چلتا رہے گا. بہت زیادہ یہاں پہ یعنی کہ ایک استاد کو بچے کے لیے پہلے خود رول ماڈل بننا ہوگا, پریکٹیکلی خود پہلے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا جسے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بنے. تو اس وقت رائٹ ناؤ کیا ہمارے ٹیچرز کی بھی وہ تربیت یا وہ ٹریننگ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل بن سکے؟ اچھا, اس میں مثلا میں نا اب بہت زیادہ جاتا ہوں یہ جو اساتذہ مطلب مختلف اسکول سسٹم ہے نا, چاہے پبلک ہے چاہے پرائیویٹ سسٹم ہے, تو میں وہاں پہ جا کے نا میں نے بڑے اچھے مطلب یہ ماڈل آپ کو پورے پاکستان میں ملتے ہیں. میں صرف ان ماڈلز کی بات کرتا ہوں جہاں پہ میں گیا. ٹھیک ہے. اب جس ایریا میں ہمارے پاس ایک ادھر اسکول ہے فاطمہ ایجوکیٹر, ٹھیک ہے, یہ جبی شاہ دلاور کا ایک ایریا ہے, وہاں پہ میں نے اس استاد کو دیکھا کہ جیسے استاد کا اپنا روپ ہے نا. ٹھیک. اچھا آصف صاحب بریک لینی, بریک کے بعد اس بات کو مکمل کرتے ہیں کہ ایک استاد کو بھی رول ماڈل بننا ہوگا, لیکن کیسے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کریں استاد کا مقام, اس کا مرتبہ, اس مہذب معاشرے میں اس کا جو کردار ہے اس پہ ہم بات کریں. آصف رسول صاحب ہمارے ساتھ. آصف صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کی تربیت کرنے کے لیے پہلے استاد کی تربیت کا ہونا, یعنی کہ اس کا رول ماڈل ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ایک بچے کے لیے. یہ مثلا میں آپ کو نا جس طرح ایک ہمارے پرنسپل ہیں فاطمہ ایجوکیٹر کے منصور شاہ صاحب, میں نے ان کو نا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اسکول سسٹم میں گیا, تو میں جتنی اس وقت ہمیں نا 21st سینچری میں جو ہمیں ریکوائرمنٹ چاہیے تھی, مجھے اتنا اچھا لگا کہ مطلب ایسا ہی انسٹیٹیوشن ہے جس میں نا میں اپنا بچہ بھی یہاں پہ کروا سکتا ہوں ریسرچ. اس کی وجہ یہ کہ کیا تھی, یہ جتنے اسکول اس قسم کے سسٹم پورے پاکستان میں ایسے ماڈل ہیں کہ نمبر 1, اب میں دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ جو اپنا ان کی نا سیرمنیز ہوتی ہیں اس میں اپنے فادر کو اپنے مدر کو وہ گلے لگاتا ہے, دونوں اپنے ماں باپ کو پیار کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ جتنے بچے مطلب جتنے والدین بیٹھے ہوتے ہیں, کتنا خوبصورت ایک ماڈل اپنے سامنے ایک شخص دے رہا ہے. اچھا, سیکنڈ پہ جو بہت اچھی مجھے لگتی ہے کہ جس طرح بچوں کی نہ یہ صرف تعلیم کے اوپر نہیں, تربیت کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے. مثلا ان کے یہاں جو سکٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہمارے علاقائی سکٹس ہوتے ہیں. مثلا جیسے کہ ایک میں دیکھا کہ جی لوگ ان کے یہاں شاید بہت زیادہ ہے کہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ کھانا ادھر ہی کھانے آ جاتے ہیں. اب وہ کلچر اتنا عام تھا تو وہ اس کا میں نے دیکھا کہ اچھا دیکھیں جی یہ اپنی علاقائی اس کے ساتھ بھی بڑا زبردست کرتے ہیں. پھر ایک جگہ پہ ان کا بلڈ کا تھیم تھا کہ جی دیکھیں جب بھی کسی کے ہاں کوئی بلڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ فوراً فیس بک پہ لگا دیتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. اب دیکھیں بچوں کو کتنی زبردست تربیت وہ ساتھ ہی ساتھ چلے تھے, یعنی جو کہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ ہے. اب اس میں کون ہے رول ماڈل, وہ خود بیٹھے ہیں. پھر اسی طرح میرا ایک اور دوست ہے, ان کے میں اسکولوں میں گیا, میں دیکھا مطلب خالد صاحب ہیں. اب آپ میچ دیکھیں کہ وہ مسٹر چپس ہم نے پڑھا تھا صرف, تو مطلب خالد محمود کو میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب صبح وہ مسٹر چپس کی طرح اسکول پہ کھڑے ہوتے ہیں, بچوں کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا خود اسمائل دے رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, جیسے اپنے بچوں کو پیار ہے ایسے باقیوں کو پیار ہے. پھر چونکہ سیکنڈ جو بڑی استاد کی کوالٹی ہے, یہ استاد کمپیٹنٹ ہے بہت, چونکہ سسٹم میں رہ کے ہیں, اب یہ خود بہت زیادہ سسٹم کے ساتھ. تو جتنے بھی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بچہ آپ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوگا, تھوڑا نا بچے کے اینگل دیکھ کے جب آپ اس سے کانسیپٹ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ استاد خود بھی ایسے کر رہے ہیں کہ نہیں. تو تیسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بڑے آخر میں فنکشن کرتے ہیں نا, تو یہ مجھے حالانکہ ان سب کے پرائیویٹ سیکٹر کے یا جو بھی پبلک اگر کرتے ہیں دونوں سسٹم گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ میں, اب دیکھیں ان کا پیسہ ضرور لگتا ہے, لیکن اس دن جو ان بچوں کے لیے انوائرمنٹ بنتا ہے نا, جیسے ان کو ایکسپوئر ہوتا ہے, میں کاش پیرنٹس کو بتا سکتا ہے کہ جی دونوں ان کو آپ اپریشیٹ کیا کریں. مثلا مجھے ایک دوست ہیں ہمارے جاننے والے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اتنا اچھا انہوں نے بڑا مارکی میں سسٹم کیا, میرا دل کرتا ہے نا میں ان کو پیسے دوں. میں نے کہا آپ واقعی ایک سمجھدار پیرنٹ ہیں تنویر صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاش ہر والد یہ سمجھتا کہ آج والا جو ڈے ہے نا, میرے بچے کو ڈائس پہ آیا, وہ کم از کم 300-400 کی آڈینس اس نے دیکھی. اب اس کے اندر جو کانفیڈنس آیا نا, یہ کانفیڈنس میں ہمارا تھا ماسٹر لیول تک نہیں آیا تھا. اب ہمیں نہیں وہ انوائرمنٹ ملے تو ہمارے بچے اس میں زیادہ اچھے انگیج ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری استاد کا جو رول ماڈل ہے, ٹائم مینجمنٹ,
استاد نے سکھانی ہے, ٹائم پہ آیا, انکلکیٹ کر رہا ہے. سیکنڈ, استاد نے بتانا ہے کہ بھائی کمپیٹنس کیا رول ادا کرتی ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں اپنی فیلڈ کے تو آپ کو بڑا امپارٹ کرنے میں. تیسری, استاد کی بڑی اچھی رول ماڈل ایز ہونا چاہیے کہ آپ اچھے کمیونیکیٹر ہوں, بالکل بہت اچھے کمیونیکیٹر کے, لوگوں کو دیکھ کے ان کے لیول کے اکارڈنگلی اگر آپ کمیونیکیٹ کریں تو یہ آپ کا بڑا اچھا ویل کنیکٹر اور پھر ایک اچھا رول ماڈل آتا ہے. یہ دیکھیں نا, جتنے اساتذہ جن کی بہت اچھی کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کے ساتھ جیسے ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے نا بچہ, مثلا زیادہ تر ہمارے یہاں اردو کے ہوتے تھے اسکول لیول کے, اگر ہم دیکھیں گے کالج لیول پہ, ادھر تو پھر ڈفرینٹ قسم کے ہو گئے. پھر لاسٹ سیکریفائس, استاد سیکریفائس بڑی کرنی پڑتی ہے استاد, اور جو کہ بچہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک نا ایک جس طرح ہم کہتے ہیں نا ماڈل بنتا ہے, اور اس میں ہمیں بھی اساتذہ کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ریفائنمنٹ ہر وقت کرتے رہا کریں, تاکہ جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا وان وے آتے تھے. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں آج دیکھیں نا, یہ جن اساتذہ نے میسیجز دی جن کو ملے, مثلا میں ایک استاد ہوں, مجھے ملے, بہت سارے اساتذہ کو ملے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شاید کلاس سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرا کیا امپیکٹ ہے. جب لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں 10 15 20 30 سال کے بعد میں پتہ چلتا ہے, بعد میں وہ جب کہتے ہیں نا تو استاد کو خود اس وقت یقین آتا ہے اچھا اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا. تو میرے خیال میں یہ بڑا نو ڈاؤٹ کامیاب اور ترقی یافتہ جو قومیں ہیں, جو ممالک ہیں, وہ اپنے استاد کو کیسے رسپیکٹ کرتی ہیں, کیسے عزت دیتے ہیں؟ یہ بڑا مزے کی ہیں. اس میں تو اشفاق احمد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ وہ چالان والا ایک بڑا واقعہ ہے کہ جی میں گیا, جو ہی میں نے بتایا تو انہوں نے کہا جی کرسی آپ کے لیے حاضر ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں, مثلا ابھی دیکھیں ٹرانسفارمیشنل سٹیجز ہیں پھر زیادہ, یعنی وہ چاہے IMF کی شرائط کی صورت میں ہے, آپ وہ اس طرح کے پبلک سیکٹر سکول چل نہیں رہے ہیں. تو مجھے پتہ ہے نا کہ اساتذہ کتنے پریشان ہیں کہ اچھا جی یہ پرائیویٹ ہو جائے گا, ہمارا کیا بنے گا. اب دیکھیں نا, یہ ہماری یعنی وہ چنک کے جس نے سب سے زیادہ کام کرنا ہے, اس کی سیٹسفیکشن کوئی نہیں ہے, اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں اپنے زیادہ. تو اگر ان کو اس طرح کی سب سے پہلے اپنی روزی روٹی کے چکر میں پڑے رہیں گے نا, تو وہ شاید اتنی زیادہ اچھا وہ کام نہیں کر سکیں گے. باہر استاد جو ہے نا, اس کو ایک تو اس کی انکم بہت اچھی ہے, اس سے فائنینشیل شاید اسٹیبل ہے, اس کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے. پھر اس سے سسٹم بڑا سپورٹ کرتا ہے, ایک بنا بنایا سسٹم ہے. پھر میں ان کے بچوں کے لیے نا, ہمارے ہاں تو مثلا میں نے ایک ایگزامپل دی, اب بہت عجیب سی بھی لگتی ہے کہ مثلا میں ہمارے کچھ زمین کے معاملات تھے, تو جب میں گیا تو وہاں پہ تو ہر بندہ اوپن مانگا. میں نے کہا کہ کلاس میں دیانتداری, ایمانداری, رشوت لینے والا اور دینے والا دوستیاں دونوں. تو میں گیا بچوں کو, میں نے کہا آپ استاد کے اوپر سال امپلیمنٹیبل ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یار باہر معاشرہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, اندر تو بہت سسٹم آپ نے ڈفرینٹ سکھایا, جب بچہ باہر معاشرے میں آتا ہے نا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ, لیکن انہیں پھر بھی الٹیمیٹلی ہم یہی بتاتے ہیں کہ بھائی جو اچھائی ہے نا وہ جیتے گی, نو ڈاؤٹ. اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ وہ کرتے رہنا چاہیے. تبلیغ بار بات وہ سچ کی ہوتی ہے, وہ جتنا مطلب اندر سچ ہے تو باہر آپ ناچتے رہے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑی کلیئرٹی ہے اندر. تو استاد کا یہ جو رول ہے ہمارے یہاں بھی, میں کہتا ہوں کہ ان سارے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا کریں, ان کی سیلریز کا خیال رکھا کریں. ان کو بھی اتنی سیلف اسٹیم چاہیے ہوتی ہے جتنی کسی اور پروفیشن میں چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو چونکہ ہم ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت زیادہ ایک بنا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں سختی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ کام. ہم دیکھیں, مجھے اس دن ایک بندہ بتا رہا تھا کسی ایک سسٹم کے بارے میں کہ وہاں پہ ایک استاد 8 پیریڈ لے رہا ہے, 8 کلاسز لے رہا ہے. مجھے بتائیں, میں صبح سویرے جب آپ اس کو نکل, اس کے اندر کریٹیوٹی ہوگی. 40-45 منٹ کی ایک کلاس ہے. مجھے بتائیں کہ کیا وہ کتنا کریٹو ہوگا, سلیبس ہی کور کرائے گا. وہ تو بڑی مشکل سے مطلب. تو وہاں پہ اس سسٹم کے لیے میں نے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ 1-2 اور ایکسٹرا کر لیں, ان بیچاروں کو 1-2 سبجیکٹ لیں تاکہ دن کو یہ ریلیکس بیٹھے نا. کریٹیوٹی تب آئے گی, ٹائم اس کے پاس ہوگا, اس کی اچھی ٹریننگ ہوگی, اس کا آپ خیال رکھیں گے, بالکل فریش مائنڈ ہوگا. اب 8 پیریڈ, یہ تو پھر ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد یہ ایگزاسٹ ہو جائے گا ٹیچر, بلکہ ویک میں ہی 2 دن پڑھانے کے بعد اگلے 3 دن ٹیچر مینٹلی بالکل ایگزاسٹڈ ہے, تو کیا پڑھائے گا. اس لیے میرے خیال میں تھوڑا سا استاد کا خیال ضرور تھوڑا سا ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹی کو بھی خیال رکھنا ہوگا. ہم بچپن سے ایک محاورہ پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. تو آج کی جو نسل ہے وہ تو بے ادبی اور گستاخیوں کی ساری حدیں جو ہے نا وہ اس وقت پار کرتے ہوئے ہمیں
دکھائی دے رہی ہیں. بڑے جیسے آپ نے اگزامپل بھی دی کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹریول کر, اس نے فون سے سگریٹ جو ہے وہ جلا لیا. تو اب یہ جو تمام یہ جو اثرات نظر آ رہے ہیں, یہ ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ سوشل میڈیا سے یہ چیزیں آ رہی ہیں, پیرنٹس اس طرح سے توجہ نہیں دے پا رہے, یا پھر ساتھ میں استاد کے ادارے کی بھی اس میں کوئی نہ کوئی؟ میرے خیال میں تو جتنے پوائنٹس میں ہمیشہ آپ نے بتایا ہے نا, ان سب کا رول ہے. اوکے, دیکھیں پیرنٹس کے پاس, جیسے ابھی مجھ سے پہلے پروگرام یہ جو سیگمنٹ میں مدر, تو میں اتنا خوش تھا نا کہ یہ بچہ کتنا لکی ہے. اس کی مدر کے پاس دیکھیں سسٹم بڑا کلیئر ہے کہ مطلب وہ ساری نظر آ رہی ہیں آپ کو جو وہ چاہتی ہیں, کیونکہ خود انوالو ہیں ساتھ. اب سب سے پہلے ہے والدین کا اپنا رول, جو کہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ٹائم کے حوالے سے دیکھیں, جاب کے حوالے سے دیکھیں, اتنا نہیں ہے. ایک یہ, ورنہ میں کہتا ہوں کہ کیا ہی خوبصورت یونیورس آپ کے پاس آتی ہے. اور تربیت کے حوالے سے حضرت علی کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے, یہ اگلی آنے والی نسلوں کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو جیسا آپ چاہتے ہیں نا, مثلا میں نے اپنی بیٹی کے اوپر, حمدہ کے اوپر نا بڑا ریڈنگ کے اوپر بڑا کام کیا. تو کل نا وہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ اس نے کسی ایک بک کا کہ آپ اس بک کے لحاظ سے نا یہ ٹائٹل ہے اس بک کا اور آپ ایسی ہیں. اب میرا میں یقین کرے دل کرتا تھا کہ میں جمپنگ ڈانسنگ کروں کہ یار مطلب 8-10 سال تو لگے ہیں اس کے اوپر, لیکن اس کا رزلٹ بہت زبردست آیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جب یونیورس دیتا ہے نا, وہی ہوئی ان کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کریں, پھر آپ کو بہت خوبصورت رزلٹ ہے. جیسا آپ چاہتے ہیں وہ ویسا بن مولڈ ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ آپ دیکھیں اسکولوں کا, اسکولوں میں بڑے بڑے سسٹمز ہیں ماشاءاللہ, اتنے زبردست پاکستان میں بھی سسٹم ہے, اور ایون گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کچھ جگہوں پہ اتنے زبردست اساتذہ ہیں, زبردست سسٹم ہے کہ وہاں پہ نا ان کی بڑی میسو کنٹریبیوشن ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. اور وہ جب اگلے لیول پہ آتے ہیں, مثلاً ایک یہ اچھا یہ جو بات ہے اس کو آپ وائنڈ اپ کر دیجئے پیغام کی شکل میں. میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اساتذہ, یہ جو پیرنٹس کا, جو والدین کو چاہیے کہ گھروں میں نا استاد کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں. ہر روز کچھ نہ, اگر کسی استاد سے کچھ ہو بھی جاتا ہے نا تو تھوڑا سا اگنور کیا کریں. ان کو اس طرف لگانے کے لیے آپ کا سب سے پہلے پیرنٹس کا بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے اوپر جینوئنلی کام کریں, اور پھر اساتذہ سے ویل کنیکٹڈ رہیں, اسپیشلی اسکول اینڈ کالج لیول پہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ 3 ڈائمینشن ہے نا, پیرنٹس, ٹیچر, اسٹوڈنٹ, یہ جب کامبو بنے, یہ ٹرپل سائڈ والی بہت زبردست کامبو ہے. تھینک یو سو مچ آصف صاحب, بڑی خوبصورت بات کی. ہم اکثر ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں, زبردست ایک کامبو ہوگا. استاد, جو بچہ ہے, اور پیرنٹس, اگر یہ کنیکٹ, ان کا تعلق مضبوط رہے تو ڈیفینیٹلی یہ معاشرہ معظم ہوگا, اس میں ترقی خوشحالی آئے گی. استاد کی جو رسپیکٹ اور مقام ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. جو استاد کے رسپیکٹ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.